کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. بے شک ہماری طرف وحی ہوئی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے. قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى. بولا تو تم دونوں کا خدا کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی پھر راہ دکھائی. قال فما بال القرون الأولى. بولا اگلی سنگتوں کا کیا حال ہے؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بہکے نہ بھولے. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں چلتی راہیں رکھی اور آسمان سے پانی اتارا. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. تو ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے. كلوا وارعوا أنعامكم. تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. اور بے شک ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. بولا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے سبب ہماری زمین سے نکال دو اے موسیٰ؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے، تو ہم میں اور اپنے میں ایک وعدہ ٹھہرا دو جس سے نہ ہم بدلہ لیں یعنی آگے پیچھے ہوں، نہ تم ہموار جگہ ہو. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسیٰ نے کہا تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. تو فرعون پھرا اور اپنے داؤں یعنی مکر و فریب اکٹھے کیے پھر آیا. قال لهم
موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. ان سے موسیٰ نے کہا تمہیں خرابی ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے، وقد خاب من افترى. اور بے شک نامراد رہا جس نے جھوٹ باندھا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت آپ سن رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جب آپس میں مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی، اور جب تائید الہی اور اللہ کریم کی رحمت یہ بندے کے ساتھ ہوتی ہے تو کامیابی یہ انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور اپنی عنایات اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر فرمائے۔ حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسٹوڈنٹ تھا، اور اسے بڑی جستجو بھی تھی علم حاصل کرنے کی، تو وہ محنت کرتا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹ میں بات کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، وہ علم حاصل کر نہیں پایا، جو وہ بننا چاہ رہا تھا، جو نالج وہ چاہ رہا تھا کہ اسے مل جائے، وہ حاصل کر نہیں پایا۔ تھک ہار کر اس اسٹوڈنٹ نے یہ اپنا ذہن بنا لیا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرماتے ہیں کہ یہ ذہن لے کر کے وہ روانہ ہوا، نکلا، گھومتا گھومتا کسی وادی میں سے گزرا، اس نے دیکھا بڑا پرشکو جو ہے وہ نظارہ ہے، اور بڑا خوبصورت معاملہ ہے کہ پہاڑ پر سے جو ہے وہ جھرنا بہہ رہا ہے، اور چشمے جو ہیں وہ ابل رہے ہیں، بڑی حسین وادی ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ چشمے سے پانی نکل رہا ہے، اور ایک طرف پانی کا ایک ایک ڈراپ جو ہے وہ گر رہا ہے، نیچے جو ہے وہ چٹان ہے۔ اس اسٹوڈنٹ نے دیکھا کہ وہ پانی کا ڈراپ، پانی بڑی لطیف چیز ہوتا ہے، آپ دیکھیے کہ پانی کے مقابلے میں چٹان کا کمپیریزن کوئی بنتا ہی نہیں ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ جو ڈراپ مسلسل چٹان پر گر رہا ہے یہ اس کے اندر سوراخ کر رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ نے اس سے یہ موٹیویشن لیا کہ جب یہ پانی کا ایک لطیف سا قطرہ ایک بڑی مضبوط اور کثیف چٹان میں تسلسل کے ساتھ گر کر کے اس میں جب یہ ہول کر سکتا ہے تو میں بھی علم حاصل کر سکتا ہوں، اور میں بھی اپنی جستجو کو اور اپنی جو ہے وہ ایفرٹ کو بڑھا کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے پھر سے اللہ کی رحمت سے شروع کیا، اور بالآخر وہ نوجوان کامیاب ہو گیا۔ تو قوت ارادی، ول پاور اور سیلف موٹیویشن یہ انسان کو کامیاب کر دیتی ہے، اور یہی آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے، اور اسی کو لے کر کے چلیں گے۔ اور اسپیشلٹی پروگرام کی یہ ہے کہ رکن شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہ القدسیہ آج خصوصی طور پر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ حج کی سعادت حج صاحب نے جو ہے وہ پائی ہے، اس سال بھی اللہ کریم حج جو ہے وہ قبول بھی فرمائے۔ اور حج کے دوران میں نے ان کا ایک انداز جو ہے وہ دیکھا، اس سفر میں زیادہ رفاقت تو مجھے میسر نہیں رہی، بہرحال وہ جو انداز میں نے دیکھا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ میں نے دو باتیں کہی تھیں، مجھ سے جب یہ سوال ہوا کہ عبدالحبیب بھائی کے ساتھ حج کا کوئی واقعہ آپ کا ہو تو وہ بتائیں۔ ایک میں نے بتایا تھا، اور ایک میں نے کہا تھا یہ جب وہ آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے، تو وہ جو باقی ہے آج انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے، عنوان کو لے کر کے بھی آگے چلیں گے، کلام پروگرام میں شامل کریں گے، اور پھر آگے بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سیر
سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا ستانا چھوڑ کر کس کے در پر جاؤں تیرا ستانا چھوڑ کر بے لقائے یار ان کو چین آ جا گر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم اور بے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم اور بے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم اور بے مسیحا چھوڑ کر اور ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلوے حوروں نثار
کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، مر کے جیتے مر کے جیتے جو ان کے در پہ جاتے ہیں، حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے تمہارا چھوڑ کر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار فیض بار کی ہم سب کو با ادب حاضری بھی نصیب فرمائے۔ ول پاور اور قوت ارادی، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، ٹاپک ہے، موضوع ہے۔ آپ سب سے پہلے بتائیں کہ یہ ول پاور، یہ قوت ارادی، یہ ہے کیا، کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جذبہ کہہ لیں آج کے دور میں جس کو ہم جذبہ کہتے ہیں۔ ایکچولی ول پاور یا قوت ارادی یہ ہے کہ انسان کسی چیز کا جب کوئی فیصلہ کر لے یا کوئی چیز کرنے کا ارادہ کرے، پھر اس کو بلند ہمتی کے ساتھ، پھر اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے اور پھر اس کو پورا کرے۔ اس کو نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری چیزوں کا ارادہ کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں اور چیزوں کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، راستے میں ہی ہمت ہار جاتے ہیں۔ ہمت نہ ہارنا، منزل تک پہنچنے کا یقین ہونا، اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہونا اور پھر اس کام کو کر گزرنا۔ دنیا میں تقریباً جتنے کامیاب لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہوئے، اگر ان کی کامیابی کے پیچھے آپ جو اہم ترین چیز دیکھیں گے وہ ان کا ول پاور ہوگا، وہ ان کا قوت ارادی ہوگا۔ اور اگر بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں یار میں کسی فیلڈ میں بھی کامیاب نہیں ہوتا، تو اگر آپ اس کو ڈیپلی جا کر دیکھیں گے تو بڑی وجہ یہ ہوگی کہ وہ ابھی یا تو شروع کرنے سے پہلے ہمت ہار جاتے ہیں، صحیح، 2-4 قدم اٹھانے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، یہ نہیں ہو پائے گا، یہ نہیں ہو پائے گا۔ بلکہ ایک بڑے پیاری بات بہت پہلے ایک کتاب میں پڑھی تھی کہ جو کہتے ہیں ہو جائے گا ان سے ہو جاتا ہے، صحیح، اور جو کہتے نہیں ہوگا ان سے نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، سمپل از دیٹ۔ یہ ایک جملے میں انہوں نے بات سمجھا دی ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو راضی کرتے ہیں، اپنے اندر کو راضی کرتے ہیں کہ یہ کام میں کر لوں گا، اور جب یہ راضی کر لیا آپ نے تو آپ کر لیں گے انشاءاللہ، آپ اس کو کرتے رہیں۔ اور اگر آپ اندر سے تذبذب کا شکار ہے، بلکہ اس کو اگر ہم دوسرے پیرائے میں دیکھیں تو دعا کہ جو قبولیت کے اسباب لکھے اور جن وجوہات سے دعا قبول نہیں ہوتی، ان کے اسباب میں بھی یہ لکھا کہ جو دعا میں بھی یقین نہیں رکھتا کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، مانگ لیتا ہوں چلو پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں، فرما اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ ایسی بات، دعا قبولیت کی بھی یقین ہونا، قوت ارادی ہونا، یا یوں کہہ لے کہ جذبہ ہونا ضروری ہے کہ میں جس کریم سے مانگ رہا ہوں، جس مالک سے مانگ رہا ہوں، اس سے بڑا دینے والا کون ہے؟ میری اوقات کم ہے نا، وہ تو رحیم ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو جب بندہ اس یقین سے مانگتا ہے تو اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو جب دعا بھی یقین سے یوں سمجھیے جذبے کے ساتھ مانگی جائے تو حاصل ہو جاتی ہے، غافل دل اور تذبذب کے ساتھ نہیں ملتی۔ تو ایکچولی ہمارے کام کمپلیٹ بھی اگر ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے ہی ہوں گے نا۔ تو اگر اس میں بھی یقین کے ساتھ دعا مانگ لی جائے اور اس میں اپنے دل میں یقین قائم کر لیا جائے اور شروع کیا جائے، وہ بڑا پیارا بچپن سے ایک شعر کہہ لے یا اس کا ایک جملہ کہہ لے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایکچولی ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کے حوصلے بلند کرنے کی دیر ہے، پھر راستے خود ہی کھلتے چلے جاتے ہیں۔ مرحبا، بہت پیارا جواب دیا، اللہ برکت دے آپ کو۔ آپ نے زندگی کے مختلف ادوار جو ہے وہ دیکھے ہیں، اور پھر آپ ایک بزنس مین بھی ہیں،
اور صاحب اولاد بھی ہیں، اور جو ہے وہ اب تو آپ کے ماشاءاللہ پوتے پوتیاں بھی ہیں، اللہ اپنی ایمان پناہ میں رکھے، آمین آمین نظر بد سے بچائے۔ آمین۔ تو آپ کو کبھی زندگی میں ایسا لگا کہ یہاں پر آ کے میں سٹک ہو گیا ہوں، رک گیا ہوں؟ اور آپ کا جو ہے وہ ناظرین ایک انداز بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں، مدنی چینل پر بھی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، بڑی سعادتیں آپ کو میسر ہیں وللہ الحمد، یہ بھی اپنی بات ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ کسی شخص کی کامیابی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کامیابی میں کتنی سیڑھیاں اور کتنے جو ہے وہ یوں بولیں کہ ہرڈلز اور ان کو پار کرتا ہوا، کتنی رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا، کتنے مسائل کا سامنا کرتا ہوا پہنچا ہے، اس کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ کبھی آپ کو ایسا بزنس میں کبھی لگا ہو کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا، کیسے چلے گا، کبھی کوئی ایسا موقع ہے؟ دیکھیں نارملی اس کا فارمل جواب تو یہ ہوتا ہے کہ ہاں جناب بڑی زندگی میں مشکلیں آئیں اور بڑے پیچ و خم دیکھے اور زندگی کی باہریں بھی دیکھیں تو کبھی دھوپ بھی دیکھی تو چھاؤ، فارمل جواب تو یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ ہر بندے کو بہت مشکلیں آئی ہوں اور انہوں نے ان مشکلوں کے ساتھ زندگی گزار کر کامیابی حاصل کی ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں اللہ کا ہر حال میں اس حال میں شکر ادا کروں گا کہ میں وہ خوش نصیب انسان ہوں کہ جس کو بچپن سے ہی امیر اہل سنت کی صحبت مل گئی۔ تو ایکچولی جب آپ کا مینٹور آپ کے ساتھ ہو نا، آپ کا رہنما آپ کے ساتھ ہو، آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا پراپر مل جائے تو پھر مشکل نہیں رہتی ہے، کیونکہ وہ ہر مشکل کے بعد آپ کو، یا ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی یوں سمجھیے کہ آسانی کا پہلو اور اللہ کی رضا کا پہلو، صبر کا پہلو، شکر کا پہلو بیان کر دیتا ہے۔ تو چونکہ یقیناً دیکھیں زندگی گزرتی ہے تو کاروباری مسائل بھی آتے ہیں اور فیملی کے مسائل بھی آتے ہیں زندگی میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ زندگی میں سب سے بڑا اگر آپ کے لیے کوئی غم کا لمحہ یا وہ چیز جس کو آپ آج بھی یاد کرتے ہیں اور آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ کچھ بڑا چلا گیا، تو یقیناً وہ تو والدہ اور پھر والد صاحب کے انتقال کے بعد ایسی فیلنگز ہوئیں کہ واقعی بہت کچھ چلا گیا۔ ورنہ فرام دا چائلڈہڈ، بچپن سے ہی اللہ پاک نے بڑی خیر رکھی، بڑی مہربانیاں کی۔ چھوٹے موٹے مسائل، زندگی کی گاڑی نگران شورا فرماتے ہیں نا، مسائل کے پہیوں پر چلتی ہیں، صحیح، وہ گاڑی میں بیٹھے تو پہیے تو لگے ہوئے ہیں، تو وہ تو آتا رہے گا، کبھی کھڈا بھی آئے گا، کبھی جم بھی آئے گا، کبھی بریک بھی لگے گا۔ لیکن اللہ کی رحمت ہے، مجھے یقیناً بہت سارے موقعوں پر ضرورت پڑی، لیکن جب آپ، میں نے کہا نا، اچھا مشورہ دینے والا ہو، اچھا گائیڈ ہو، تو چونکہ الحمدللہ بچپن سے دعوت اسلامی کے ماحول میں تھا، تو جب بھی کاروبار میں یا دیگر چیزوں میں مسائل آئے تو چونکہ امیر اہل سنت سے رابطہ تھا، پھر ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے نگران شورا کو، ایک واقعی ایسا موقع زندگی میں آیا تھا کہ جس میں ایک بہت بڑا میری لائف کا ڈیزاسٹر تھا وہ، یعنی تو اس میں یہ ہوا کہ بڑے رائٹ ٹائم، کہتے ہیں نا رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیشن لے لیا جائے تو بڑا کمال ہو جاتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے نگران شورا کو، میں زندگی بھر ان کا یہ احسان یاد رکھوں گا کہ میں اس وقت، یعنی زندگی میں میرے اس ڈیزاسٹر سے پہلے، کہتے ہیں نا ہر خیر کے اندر، ہر شر میں سے کوئی خیر نکلتی ہے، بہتری کا پہلو نکلتا ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ہاں، لیکن اس میں بڑا زندگی کا ایک عجب موڑ آیا کہ اس وقت تک میں ایک بہت مصروف بزنس مین تھا، میری صبح و شام جو ہے اس کا اکثر وقت جو ہے وہ اپنے بزنس میں گزرتا تھا، بہت تھوڑا وقت دعوت اسلامی کو دیتا تھا، شام میں آ گئے، رات میں آ گئے، کیونکہ ٹائم بہت اس کو دیتا تھا، ٹریول کرتا تھا بزنس کے لیے، اور وہاں بزنس میں ایک بہت بڑی پرابلم آ گئی، اور میں نگران شورا سے ملاقات کرنے گیا اور میں بڑا دل برداشتہ تھا، مطلب میرے جملے کچھ اس طرح تھے کہ جس دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا وہ یوں چلی گئی، کیا فائدہ اس دنیا کے پیچھے بھاگنے کا۔ تو وہ بڑے مطلب انہوں نے کمال کا کیا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ مجھے غیر محسوس انداز میں مجھے انہوں نے دعوت اسلامی کی ذمہ داریاں دینا شروع کر دی کہ اب یہ بندے نے کاروبار سے تو تھوڑا ہاتھ پیچھے کر لیا ہے، تو یہ موقع ہے اس کو دین کی طرف مصروف کر دیں۔ تو الحمدللہ وہ دن کے بعد دعوت اسلامی میں میری ذمہ داریاں بڑھنی شروع ہوئی، میں رکن شورا بھی نہیں تھا، میں پاکستان سطح کا ذمہ دار بھی نہیں تھا، لیکن بڑے غیر محسوس انداز میں انہوں نے ایک ایک کر کے مجھے کام دینا شروع کیا، اور میں اس لیے ان کا یہ احسان مانتا ہوں، ایک تو چلے ماشاءاللہ دین کے کاموں کی طرف جذرا بھی بندہ کام کرے نیکیاں ملتی ہیں، دوسرا اس میں مجھے ایک اور بعد میں چیز سیکھنے کو ملی جو اب میں لوگوں کو سکھاتا ہوں یا بتاتا ہوں کہ زندگی میں جب بھی کوئی بڑا پرابلم آ جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار چیزیں خراب ہو گئی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں، پتہ نہیں میں نکل بھی سکوں گا کہ نہیں، ایک بات سیکھنے کو ملی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، مشکل پیریڈ کا بھی ایک ٹائم ہے، ڈیفیکلٹ جو ہے وہ یوں سمجھے کہ زندگی کے دور کا بھی ایک وقفہ ہے۔ اب وہ وقفہ آپ دو طریقے سے گزار سکتے ہیں، یا تو سوچ کر ٹینشن میں نیند بھی نہ کریں اور کھانا بھی نہ کھائیں، بس سوچ کے، تو وہ وقفہ گزرے گا، وہ تنگی کے بعد شاید راحت بھی آ جائے گی، لیکن آپ بیمار ہو چکے ہوں گے، آپ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہوں گے، آپ اپنے ساتھ کچھ بیماریاں بھی لگا چکے ہوں گے، اس دوران آپ کچھ اور لوگوں کا نقصان بھی کر چکے ہوں گے، کیونکہ جب آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں، گھر والے بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں، تو کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا۔ اور اگر اس پیریڈ میں آپ اپنے آپ کو کہیں اور مصروف کر لیں، وہ مشکل وقت آ گیا نا، آپ اس وقت پہ اپنے آپ کو کہیں اور مصروف کر لیں، اپنا ذہن کہیں اور لے جائیں،
تو وہ پیریڈ نکل جائے گا, اللہ نے چاہا پھر راحت کے دن آ جائیں گے اور آپ ماشاءاللہ اس پیریڈ کو بڑے اچھے انداز سے گزار چکے ہوں گے. تو اگر یہ ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ مشکل آئی ہے تو میں اپنے آپ کو مسجد کے لیے, دین کے لیے, نمازوں کے لیے, ذکر و اذکار کے لیے, اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں اتنی مصروفیت ہے, مدنی قافلے میں چلا جائے بندہ تھوڑے عرصے میں چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, وہ رات گزر جاتی ہے, سکھ کی صبح آ جاتی ہے اور بندہ اس پیریڈ کو اچھے انداز میں گزار لیتا ہے. مرحبا. یہاں میسیجز کے ذریعے سوالات کا سلسلہ یہ جاری ہے. کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم سعادت طارق فرام لاہور. کہہ رہے ہیں کہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر گھر والے ہی ہر وقت ڈی موٹیویٹ کرتے ہوں تو کیا کرنا چاہیے, اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. یہ واقعی ایسا مسئلہ ہے کہ میرے نزدیک سب سے بڑی موٹیویشن بھی گھر سے ملتی ہے اور سب سے بڑی ڈی موٹیویشن بھی گھر سے ملتی ہے. یعنی اگر گھر والے حوصلہ بڑھا دے تو بندہ طوفان بن سکتا ہے, بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور گھر والے سوئچ نکال لیں نا, اس کا پلگ ہی نکال لیں صبح گھر سے نکلتے ہوئے, تو سارا دن وہ فیوز بلند ہی رہتا ہے. تم کچھ کر نہیں سکتے, چلو پھر بھی چلے جاؤ. یعنی باہر بھیجنا بھی ہے اور پہلے یہ بھی کہتے رہے تم کر کچھ نہیں سکتے. یار جس کے ساتھ آپ نے یہ برتاؤ رکھا ہے وہ کیسے کچھ کر کے دکھائے گا؟ آپ کہے تو صحیح بیٹا آپ سب کچھ کر لو گے, میں ہوں پیچھے, آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ آپ بڑے کام کرو گے. اب مولانا سردار احمد صاحب کی والدہ کا جو جملہ ہم سنتے ہیں, محدث اعظم پاکستان ہے, وہ کہتی میرا بیٹے کا نام بھی سردار ہے, یہ دنیا میں بھی سردار ہی بنے گا, دین کا بھی انشاءاللہ نیکی کا بڑا کام کرے گا. اور دیکھیں وہ کیا بن گئے, محدث اعظم پاکستان بن گئے. وہ کہتے میری ماں کا یہ حوصلہ تھا. فرام دا ڈے ون آپ حوصلہ دیں, آپ حوصلہ توڑے نا, انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اب یہ گھر والوں کو بھی درس دیتا ہوں بھائی کہ اگر آپ اس طرح حوصلہ توڑیں گے تو لوگ آگے نہیں جائیں گے. لیکن اب اس میں بھی بات وہی ہے کہ اگر گھر سے موٹیویشن نہیں مل رہی نا تو کوشش کریں کہ باہر کوئی آپ کو موٹیویٹر مل جائے, باہر کوئی ایسا بندہ مل جائے جذبے والا کہ جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. اب اس میں بھی میں دوبارہ عرض کروں گا, ہمارے معاشرے میں اصل میں ایکچولی بہت ساری طرف موٹیویشن چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم اس میں بھی صحیح صحبت نہ ڈھونڈ پائے نا تو ہو سکتا ہے کوئی چوری کی موٹیویشن دے دے, یار چھوڑ بھائی کاروبار میں کیا رکھا ہے بھائی, تھوڑے دنوں میں امیر بن جائیں گے, پورا مہینہ کام کرے گا 25,000 ملیں گے, تو ایک رات میں 1,00,000 روپے کماتے ہیں, تو یہ والی موٹیویشن نہ لے لینا. تو موٹیویشن کی بھی سمت ہے کہ آپ نے پہلے وہ بندہ تلاش کرنا ہے, وہ شخصیت تلاش کرنی ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کر دے. تو ماشاءاللہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھ کر, آج بھی آپ کو ہی پتہ ہے سلمان بھائی, کچھ لوگ وہ ہیں جو واقعی چارجر ہیں, جن کے ساتھ بیٹھو نا تو طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے, ایسا جذبہ ہو جاتا ہے کہ یار کام کرنا ہے. اور کچھ واقعی وہ ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نا, کہتا ہے تکیہ وکیہ دو, آپ سو ہی جاتے ہیں, باقی بچا تو دنیا میں کچھ نہیں ہے, ختم, سب تباہ ہو گیا ہے, سب برباد ہو گیا. ان کے پاس جب جاؤ تباہی بربادی, اور کوئی نہ کوئی میت کی خبر ہوگی, کوئی حوصلہ شکنی والی باتیں ہوں گی, بندے کا پلک ہی نکال لیتا ہے بندہ. ان لوگوں سے دور رہیں بھائی, ٹھیک ہے نا. آپ ان کے پاس بیٹھیں جو حوصلہ بڑھانے والی, پازیٹیولی اور دین کی طرف بھی پازیٹیولی ہماری رہنمائی کرنے والے ہوں, زندگی آسان ہو. اچھا, میں اس کے ایک پوائنٹ آف ویو پر غور کر رہا ہوں, اس سوال کی ایک اور جہت پر بھی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر والوں کا مقصد جو ہے نا وہ بھی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آگے اس سسٹم میں ہے, یہ اس سسٹم سے نکل آئے, کمفرٹ زون سے باہر آ جائے, جیسے ٹرمینالوجی جو ہے وہ یوز ہوتی ہے, کمفرٹ زون سے باہر آ جائے. یعنی یہ سستی کا شکار ہے تو یہ اس کی سستی جو ہے وہ دور ہو جائے, یا جو کام ذمہ لگاتے ہیں اس کو ایسی جو ہے وہ پینڈنگ میں ڈال دیتا ہے, ڈیلے کرتا ہے, اچھا کر رہا ہوں ابھی کر دیتا ہوں, یہ ہے. یعنی جو لیزینس کا شکار ہے تو وہ اس کی لیزینس کو دور کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں, گھر والے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا جو سستی ہے اس کے اندر سے یہ ختم ہو جائے, لیکن وہ اس انداز میں رہے ہیں, اس کو بول اس انداز میں رہے ہیں کہ وہ اب اس کو یہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ یہ تو مجھے عجیب عجیب باتیں سننے کو گھر سے مل رہی ہیں, کبھی کوئی میرے لیے تو حوصلہ افزائی کی کوئی بات کہتا ہی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ حوصلہ افزائی کو بندہ ویلا گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, اب اس کو حوصلہ افزائی اس کو کیا کریں گے, کچھ ہوگا تو مطلب اس کی حوصلہ افزائی بھی اس طرح ہوتی ہے. آج پہلی دفعہ کوئی کام کی بات, پہلی دفعہ کوئی کام, اس پر بھی کچھ. یہ واقعی یعنی بیچارہ کبھی زندگی میں اچھا کام کر بھی لے تو آج پہلی بار تم نے کیا, ورنہ آج تک تو بیڑا غرق ہی کیا ہے. اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی مینگنی دودھ کے ساتھ ڈال دیتے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پرابلم کیا ہے کہ اگر ہمارے بچے میں, ہماری اولاد میں واقعی ہوتا ہے, پرابلم ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے کام نہیں کر رہے ہوتے اور ہماری بات نہیں مان رہے ہوتے, تو ایک بڑی پیاری فینومنا آیا ہے دنیا میں اسٹڈیز کا, اور بلکہ ٹیچرز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. آپ غلطیوں پر سزا دینے کی بجائے اچھائیوں پر شاباش دینا شروع کر دیں, اچھائیاں بڑھ جائیں گی. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے بچے نے کوئی تو اچھا کام کیا ہوگا یا نہیں کیا, آپ اس کو بٹھا کر کہیں کہ بیٹا مجھے بڑی امید ہے کہ آپ یہ کام کر لو گے اور اچھا کرو گے اور اس سے آپ کی ترقی ہوگی.
اور جب وہ اس کام کی طرف بڑھے تو آپ اس کی کھل کے حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس کو لگے کہ یار سارا دن تو ڈانٹ سنتا رہا لیکن یہ جب میں نے کام کیا تو ابو راضی ہوئے, والدہ راضی ہوئی, تو اس کو ایک ڈائریکشن مل جائے گی کہ مجھے گھر سے بھی خوشاباش, گھر سے بھی خوشی, گھر سے بھی کوئی تحفہ مل سکتا ہے. یعنی آپ اس کی پسند کا کھانا بنا دیں, اس کو کوئی اچھا سا تحفہ دے دیں کہ بیٹا آج آپ نے کام کیا, میرا دل جیت لیا, اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے. تو وہ اینڈ آف دا ڈے تو سوچے گا نا کہ یار پہلے کبھی اس طرح کی بات مجھے شاباش کی نہیں ملی, تو انشاءاللہ وہ چیزوں میں بہتری آ جائے گی. وہی آپ والی بات ہے کہ جب وہ بڑی ہمت کر کے کوئی قدم بڑھاتا بھی ہے تو آگے سے یہ سننے کا ملتا ہے کہ آج کیا ہے پتہ نہیں کل کرو گی بھی نہیں, آج لگتا ہے کوئی خیر تو ہے, صبح اٹھ کے کوئی کیا ہو گیا تمہیں, تم ایسی بات کر سکتے ہو, تو بندہ کہ پھر درازہ اڑ لیتا ہوں اور کیا, جب میں کر ہی نہیں سکتا تو آج بھی دیر سے ہی اٹھتا ہوں. تو یہ نہ کرے, کم از کم اچھائی پر کچھ تو اپریشیٹ کرے تو وہ اچھائی بڑھتی چلی جائے گی. بہت بہت پیاری بات. ایک اور سوال ہے, سوال یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد سوال ہے کہ عبدالحبیب بھائی ذمہ دار جو ہے یہ بڑے ہیں, لیکن امامہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ باندھا ہوا ہے, اور سلمان بھائی کا امامہ جو ہے یہ بڑا امامہ ہے, اس میں جو ہے وہ کیا راز ہے؟ اللہ اکبر. یہ سوال ہے سب, یہ سوال پر آپ کو یوں ہو رہا ہے یار, اللہ پاک عافیت اور سلامتی عطا فرمائے, اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. یہ امامہ ویسے ہم جب شروع سے ہی آپ کا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اسی انداز میں ہے, یہ کوئی خاص حکمت ہے اس کے اندر؟ امیر اہل سنت کو بھی ایسے ہی امامہ باندھتے دیکھا, اور پھر آگے جا کے تو ایک اور آسانی یہ ہو گئی کہ امیر اہل سنت نے بتایا کہ ایک امامے کے 2 کر لیا کرو, اور وہ امامہ بیچ سے کاٹ دیتے ہیں تو ایک کے 2 ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا وہ تھوڑا سا لائٹ رہتا ہے. پہلے میں بھی وہ جو کڑک ٹوپی تھی اس پر امامہ باندھتا تھا, پھر جب امیر علیہ سنت کو دیکھا کہ وہ نرم ٹوپی پہ باندھتے ہیں تو پہلے سمجھ نہیں آیا نرم ٹوپی پہ امامہ کیسے بندھے گا بھائی. لیکن انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی کہ ہم امامہ جب یہ کڑک ٹوپی ہوتی ہے نا تو ہم باندھتے نہیں, ہم پہنتے ہیں, کئی دن تک بندہ رہتا ہے, کیونکہ وہ تو اتارا اور واپس صبح اٹھ کے پہن لیتے تھے. لیکن اب یہ واقعی ہر نماز کے لیے باندھتے ہیں, ہر وضو کے لیے باندھتے ہیں, جب بھی وضو کریں گے امامہ کھل جائے گا. تو اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ دن میں کئی بار امامہ بندھ رہا ہے. اور اصل میں بعض اوقات کچھ چیزیں نا آپ کے فیس پر بھی وہ کرتی ہیں, ویری کرتی ہیں. کچھ لوگوں پر واقعی بڑا امامہ بہت اچھا لگتا ہے, کچھ لوگوں کی فیس یا باڈی ایسی ہوتی ہے جس پر وہ نارمل امامہ. تو اب آپ نے کہا نا مجھے شروع سے ایسا دیکھا ہے, شاید اب میں بڑا امامہ باندھوں گا تو عجیب سا لگے گا, اور آپ چھوٹا باندھیں گے تو عجیب سا لگے گا. تو آپ اس میں ٹھیک لگ رہے ہیں اور مجھے امید ہے میرا بھی ٹھیک ہی ہوگا. لیکن یہ کوئی ذمہ داری سے وہ نہیں ہے کہ بھائی جس کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی جائیں گی اس کا امامہ بڑا ہوتا جائے گا. ہاں, ورنہ تو امامہ نگران شورا کو پھر شاید کوئی بہت بڑا امامہ پہنانا پڑے گا, 22 گز کا امامہ پہننا پڑے گا. میں نے کب 1-2 بار پہنا ہے وہ 20-21 گز والا بلوچی امامہ, جب ہمارا ذہنی آزمائش والوں نے پہنایا تھا, وہ واقعی ٹھیک ٹھاک وزن ہوتا ہے اس کا. اس کے بعد تو ماشاءاللہ اس امامے کی قدر اور بڑھ گئی ہے. اللہ. ایک خبر میں نے سنی ہے سب, اللہ, یہ شاید یہ آن ایئر بھی سبق آموز خبریں تو نہیں ہے نا, سبق آموز خبریں پروگرام نہیں ہے جی. کالز لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں جی. عمر حیات اتاری تاندلیاں والا سے عرض گزار ہوں. سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. سلمان بھائی آج ہمارے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت کی آمد ہوئی ہے کہ جب بھی ان کے بیانات سنے جاتے ہیں تو یقین جانیے حضور کی یاد میں اور مدینے کی یاد میں بے اختیار آنسو بہتے چلے جاتے ہیں. میری مراد رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب. رکن شورا, میری آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے قوت ارادی کیسے مضبوط ہو, اس کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرما دیں, اور قوت ارادی کو بڑھانے کے کچھ چند طریقے ارشاد فرما دیں. اور آپ سے ایک عرض ہے, برائے کرم ایک پنجابی کلام مینو شوق مدینے جاون دا, یہ لازمی سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ, میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں. اللہ پاک آپ کو اور پورے مدنی چینل کو شاد و باد رکھے. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آپ کے پورے گھرانے کو سلامت رکھے. یہ بہت زبردست جو جہت انہوں نے بتائی کہ گناہ سے بچنے کے لیے بھی قوت ارادی چاہیے. ول پاور ہی نہیں ہے, روز گناہ ہو جاتا ہے, بندہ اٹھتا ہے نماز قضا ہو جاتی ہے, اس کا جناب دن بھر میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں, معاذ اللہ حرام روزی سے ہٹ ہی نہیں پا رہا, سوچتا ہے مگر کر نہیں پا رہا, آج کے بعد حرام نہیں دیکھوں گا مگر روز دیکھتا ہے, آج کے بعد یہ غلط کام نہیں کروں گا مگر پھر کر لیتا ہے. تو ان چیزوں کے لیے بھی ول پاور کی بڑی ضرورت ہے. بڑی پیارا یہ سوال ہے. اور دیکھیں ان تمام چیزوں کے لیے بات وہی ہے کہ آپ کے سامنے نتیجہ ہونا چاہیے کہ یہ گناہ مجھے کدھر لے جائیں گے, یہ گناہ مجھے رب کی نافرمانی اور جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اگر مجھے واقعی جنت میں جانا ہے, اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے, تو مجھے اپنے آپ پر ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا. صبر کی تعریف میں بھی
یہ آیا نا کہ جہاں لوگ کہتے ہیں مصیبت پر صبر کرنا، وہاں گناہوں پر بھی صبر کرنا، ایسے ہی یہ بڑا بڑا صبر کا مقام ہے، اپنی نفسانی خواہشات پر صبر کرنا۔ تو قوت ارادی ہوگی تو آپ کر پائیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ قوت ارادی پیدا کیسے ہوگی؟ دیکھیں، نیک بننا ہے تو سب سے پہلے تو نیک صحبت اختیار کرنی ہوگی۔ اب یقین کریں ہمارے تانلیہ والا والے اسلامی بھائی وہ بھی اور جو بھی ناظرین ہیں، آج بھی یقین کریں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں اپنے دل کی کیفیت بتا رہا ہوں، دعوت اسلامی میں اور جگہوں پر بھی، لیکن دعوت اسلامی میں نے کئی ایسے اسلامی بھائی دیکھے ہیں جن کو دیکھ کر رشک آتا ہے، جن کو دیکھ کر اپنے آپ سے شرم آتی ہے، یار کیا اسلامی بھائی ہے، یار کیا عمل ہے، کیا نیکیاں ہیں، کیا تلاوت ہے، کیا نوافل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اگر آپ کو ایسے نیک دوست مل جائے، جس کو ہماری دعوت اسلامی کہتے ہیں نا نیک اعمال والے اسلامی بھائی، مدنی انعامات جس کو ہم کہتے ہیں، آپ یقین کریں کوئی ڈھونڈ لیں ایسا، ہاں جس کو دیکھیں وہ تلاوت کر رہا ہے، جو ذکر کر رہا ہے، جو نوافل پڑھ رہا ہے، جو اشراق چاش پڑھ رہا ہے، آپ کو اس کو دیکھ کر جو ہے نا اپنے آپ سے پہلے تو شرم آئے گی کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی وہ جو قوت ارادی ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اصل میں بریک وہاں ہوتی ہے ہماری قوت ارادی جب ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو ہماری نیکیوں پر ہماری حوصلہ شکنی کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی خیر تو ہے، جمعہ پڑھتا تھا ٹھیک تھا بھائی، اب روز نماز پڑھے گا، کیا مولوی ہو گیا ہے، ٹوپی پہننے لگ گیا ہے؟ یعنی تھوڑا سا بندہ توبہ کر کے بولڈ ہوتا ہے تو دوست پیر کھینچ لیتے ہیں، ادھر ہی شیک کر دیتے ہیں اس کی قوت ارادی اور اس کے جذبے کو۔ نہیں چاہیے ایسا، ہمیں تو وہ صحبت چاہیے کہ میں گناہ کی طرف جاؤں تو میرا ہاتھ پکڑ لے کہ بھائی ادھر نہیں، راستہ یہ ہے۔ تو ہمیں اگر کسی بھی چیز میں یوں سمجھے کہ اسٹرانگ ہونا ہے نا، تو اس کے ایکسپرٹ یا اس کے عامل کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ دیکھیے اسپورٹس مین جو ہوتے ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں اپنے کسی ریکارڈ کو اچیو کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنی فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ صبح و شام اٹھ رہے ہوتے ہیں، بیٹھ رہے ہوتے ہیں، وہ کیونکہ اپنے سے اسٹرانگ لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مثال دینی نہیں چاہیے، لیکن جو جم میں جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جم میں انہوں نے ایک سیمپل ٹائپ کا بندہ بٹھایا ہوا ہی ہوتا ہے جس کو دیکھ کے جذبہ مل رہا ہوتا ہے، یار میرے کب ایسے بنیں گے نا، ہے اسی چکر میں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں سارا۔ اچھا تو وہ اس ماحول میں جاتے ہیں تو ان کی باڈی بلڈ ہوتی ہے، اس ماحول میں جاتے ہیں تو اپنی صحت بہتر کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اگر آپ کو گناہ چھوڑنا ہے سب سے پہلے تو ماحول نیک میں آ جائے۔ اچھا نیک ماحول میں بھی ان کو پکڑ لیں کہ جن کو دیکھ کر خوف خدا بڑھے، جن کو دیکھ کر عشق رسول بڑھے، جن کو دیکھ کر عبادتوں کا جذبہ بڑھے، تو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے۔ مدینہ مرحبا کال۔ عبدل ابی انکل میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے ساتھ مدینے جاؤں۔ بیٹا آپ دعا کر دیں کہ میں آپ کے ساتھ مدینے جاؤں، آمین۔ آپ انشاءاللہ ہم مل کے مدینے جائیں انشاءاللہ۔ جی کال۔ رکن شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ بندہ ذہین بھی ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، کچھ کرنے کا جذبہ بھی رکھتا ہے، کچھ سوچ بھی لیتا ہے، لیکن ناکامی کا خوف یا نقصان کا خطرہ اسے بڑا قدم اٹھانے سے روکتا رہتا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر دونوں پہلو موجود ہوں کہ اگر کوئی بڑا سٹیپ اٹھانا ہے اور اس میں کامیابی کا بھی چانس ہے اور ناکامی کا بھی خوف ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اور کس انداز میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں؟ دیکھیے سیڑھی چڑھنی چاہیے۔ جو میرا مشورہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ آپ نے چھت پہ جانا ہے تو آپ ایسا نہ کریں کہ بھائی ایک چھت سے دوسری چھت پہ چھلانگ لگا کے پہنچ جاؤں، یا تو اوپر پہنچ جاؤں یا نیچے گر جاؤں گا۔ ایسا کس نے کہا؟ بھائی آپ اوپر جائیں، ایک سیڑھی سے آئیں گے تو دوسری سیڑھی پہ کھڑے تو ہو جائیں گے۔ ہم لوگ کہتے ہیں تخت ملے یا تختہ ملے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سیدھی سیدھی سیڑھیاں چڑھتے جائیں تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ آپ پہلے ایک اسٹیپ پر تو کامیابی لینا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں راتوں رات بھائی ذرا بڑا ہی کام کرنا ہے، پہلے چھوٹا کام کر کے ایکسپیرینس حاصل کریں، پھر آہستہ آہستہ آپ بڑا کریں گے۔ آپ مثال کے طور پہ کسی منزل پہ چڑھ رہے ہیں اور کسی 10ویں منزل پہ پہنچ گئے، آپ کہہ رہے ہیں 11ویں پہ جاؤں نہ جاؤں، جاؤ بھائی، نہیں گئے تو 10ویں پہ واپس تو آ جاؤ گے نا۔ ایسا سیڑھی مت پکڑو کہ یا تو 11ویں یا تو نیچے گرنا ہے۔ تو کچھ لوگ زندگی میں بہت بڑے رسک لیتے ہیں، نو ڈاؤٹ ایک لیول پر آ کر رسک لینا چاہیے، مگر اس رسک کے بعد بھی آپ کے پاس ایک سیف گارڈ ہوتا ہے کہ یار اگر یہ والا منصوبہ یا یہ والا کام کامیاب نہیں ہوا تو میرا پچھلا یہ والا میرے ہاتھ میں رہے گا۔ سب کچھ زندگی کا داؤ لگا پر جیتنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ نہ کاروبار میں کرنا چاہیے نہ زندگی کے کسی اور کام میں کرنا چاہیے۔ آپ اس طرح چلتے جائیں کہ آج مثال کے طور پہ کہتے ہیں میرا یہ میرے پاس سیکیور ہے، اب آگے بڑھنے کی مزید کوشش کرتا ہوں، اور بڑھ گیا تو اچھا، نہیں بڑھا تو یہ تو ہے نا میرے پاس۔ اس طرح زندگی گزارے تو انشاءاللہ ترقی ملتی چلی جائے گی۔ کیا خوبصورت بات۔ سلمان بھی یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے آگے بڑھنا، اس کا ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں بھی درس ملتا ہے۔ اور اگر قرآن مجید فرقان حمید کو بھی بندہ دیکھے، کوئی بھی کام ظاہر سی بات ہے بغیر سوچے سمجھے آدمی جو ہے نا اس پر وہ اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ جو اللہ کریم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا وہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پہلے مشاورت کی جائے جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر جب مشاورت کر کے آپ نے اس کی ساری جو جہاد تھی اس کو دیکھ لیا اچھی طرح سے، اب بندے کا کام شروع ہوتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، مشاورت بھی ہو گئی اور اب آپ نے عزم کر لیا، وہ جو قوت ارادی ہے کہ اب میں نے یہ کام کرنا ہے،
آپ دیکھیں دونوں چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلانا شروع کیا. اب سامنے جو ہے وہ رکاوٹیں موجود ہیں. لوگ آ رہے ہیں, ظلم زیادتی بھی کر رہے ہیں, روک بھی رہے ہیں, لالچ بھی دے رہے ہیں, بہت سارے مسائل یوں آپ کے لیے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ قوت ارادی کو آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے جو عزم کر لیا نا, فرمایا اب اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دو نا, پھر بھی میں اپنے کام کو چھوڑنے والا نہیں. کیوں؟ میں اس کام کا مجھے حکم دے دیا گیا, درست بھی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا بھی ہے اس میں. تو اب فرمایا کہ ایسا بھی کر دیا جائے پھر بھی میں اپنے کام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. تو یہ جب ہم اس طرف دیکھتے ہیں, آدمی نے عزم بھی کر لیا, مشاورت بھی کر لی, اب پھر ایک اور سٹیپ آگے بڑھتا ہے بندہ. اب صرف یہ نہیں میں نے مشاورت بھی کر لی, میں نے عزم بھی کر لی, اب تو میں پہنچ ہی جاؤں گا, نہیں. اب بھی اسے درس یہ دیا جا رہا ہے کہ اب بھی تم محتاج ہو, اور محتاج کس کے ہو؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اب اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ کرو کہ کام بھی درست ہے, مشاورت بھی ہو گئی, عزم بھی کر لیا, لیکن نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ تبارک تعالیٰ پر ہو تو پھر اب کیا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند بھی فرماتا اور بندہ آگے بڑھتا بھی چلا جائے گا اور مایوس بھی نہیں ہوتا. ہاں جی بالکل, اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہوتی ہے. بالکل. عبدالحبیب بھائی نے جو بات کہی ہے نا, میں ان کی بات پر میرے ذہن میں چیزیں جو ہے نا وہ آ رہی ہیں. آپ دیکھیے جو انہوں نے بات کی ہے, یہ تو نیچر بھی ہمیں سکھا رہی ہے, اللہ کریم کا نظام بھی ہمیں یہ سکھا رہا ہے. آپ دیکھیں سورج نکلتا ہے, ایک دم سے 12 بجے والی روشنی لائٹ ہے, گرمی ہے, وہ نہیں آتی, گریجولی آ رہا ہے, پھر جب ڈھلتا جا رہا ہے تو وہ بھی ایک گریجولی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کو جا رہا ہے, غروب ہو رہا ہے. چاند ہے, آپ دیکھیں نکل رہا ہے. یہ نہیں آج جو ہے وہ پہلی تاریخ ہے تو چاند نکلے, اور جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے ویسے نہیں ہے, گریجولی بڑھ رہا ہے. جیسے فرمایا نا سیڑھی جو ہے وہ چڑھتا چلا جائے, تو یوں آہستہ آہستہ بڑھتا جائے. اچھا پھر آپ دیکھیں اللہ کریم نے جو نظام بنایا ہے, کیا خوبصورت نظام بنایا ہے. بچہ جو ہے یہ دنیا میں آتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ بھی گریجولی کیا ہوتا ہے, آگے بڑھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا بڑا خوبصورت نظام ہے جو ہمیں یہ باتیں کیا ہے سکھا رہا ہے. پودا لگایا ہے آج, تو یہ پودا بھی ایسا نہیں ہے کہ چٹکی بجائیں گے اور بعد میں یہ درخت بن جائے گا. یہ خواب میں تو ہو سکتا ہے چٹکی بجا کے درخت بن جائے, بٹ یہ بھی گریجولی کیا ہے آگے بڑھتا جائے گا. تو کہا جاتا ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی آلویز ون دا ریس, کہ آہستہ آہستہ اور مسلسل بندہ جو ہے وہ کوشش کرتا رہے, آگے بڑھتا رہے, تو انشاءاللہ کامیابی اسے ملے گی. کہتے ہیں سلمان بھائی, there is no shortcut of success. وہ کامیابی کا شارٹ کٹ نہیں ہے. کامیابی کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے اور اس کے تمام تقاضے پورے کرنے. پھر انہوں نے بڑی پیاری بات کہہ دی, مسلمان کے لیے تو فتوکل علی اللہ, پھر اللہ پر بھی بھروسہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو. یہاں میں جو یہ بھائی کی کال تھی نا, اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے جو آج کل پاکستان میں یا دنیا میں کافی زیادہ ہے, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ساری جمع پونجی اس کام میں لگا دوں گا, اور جناب بس اتنے اچھے مشورے مل رہے ہیں, اتنا سارا نفع مل رہا ہے, اور یہ جناب پھر کامیابی ہو جائے گی. بڑا اسٹیپ, جیسے انہوں نے کہا نا کہ بڑا کام کرے یا نہ کرے, کاروبار میں بالخصوص میں مشورہ دوں گا. وہ ایک بڑا پیارا جملہ سنا ہے کہ اپنے سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں مت ڈالو, not put your all eggs in one basket. آپ ایک ہی باسکٹ میں انڈے ڈالے اور باسکٹ ہاتھ سے چھوٹی تو سارے انڈے گئے. تو آپ نے اگر اپنی انویسٹمنٹ بھی کہیں کرنی ہے, کاروبار بھی کہیں کرنا ہے, تو 3-4 جگہ کریں, تھوڑا تھوڑا کریں, ضروری نہیں بہت سارا کریں, تاکہ اللہ نہ کرے کسی ایک جگہ کوئی پرابلم ہو تو آپ کا گھر چلتا رہے, آپ کا کچن چلتا رہے. اچھا مثال کے طور پہ یہ زیادہ میں نے دیکھا ہے, جو نوکری والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ چیٹ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بڑا دھوکہ ہوتا ہے, ان کے ساتھ بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے کو کاروبار کا تجربہ نہیں ہوتا, 50,000 روپے 70,000 روپے لاکھ روپے, کوئی اچھی نوکری بھی کر رہا ہے, تھوڑے 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 کر کے اس بیچارے نے 2-4-5 لاکھ روپے جمع کیے, کسی دوست سے مشورہ کیا, اب یہ پیسے پڑے کروں کیا, کاروبار تو نہیں کر رہا, میں تو نوکری کر رہا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں بچوں کے لیے گھر بنا لوں. سوچ اچھی ہے اس کی, لیکن اب اس کو کوئی کہتا ہے یہ 5 لاکھ مجھے دے دو, میں تمہارے 10 لاکھ کر دوں گا, یا یہ جناب ایسا کرو کہ تم نوکری کر کے کیا کرو گے, نوکری بھی چھوڑ دو اور جتنے پیسے لے کے میرے ساتھ آ جاؤ, یہ دکان کھولتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں اور ڈبل ہو جائیں گے. آپ بعض اوقات, میں نے یہ دیکھا ہے, میں منع نہیں کر رہا, لیکن نوکری کرنے والے اس لیے زیادہ لاس کرتے ہیں کہ ان کو کاروبار کا تجربہ نہیں ہوتا, وہ جلدی دھوکہ کھا جاتے ہیں, اور وہ نہ تجربے کاری میں بیچارے اپنی جمع پونجی, بلکہ بعض اوقات وہ قرضے میں بھی آ جاتے ہیں. اچھا بعض لوگوں کو دیکھا اچھی خاصی بھلی نوکری وہ چھوڑ دی, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ تو میری زندگی کے بارے نیارے ہو جائیں گے.
اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی آگے آپ کے لیے مستقبل اچھا ہے تو آپ نوکری کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم پارٹ ٹائم وہ تھوڑا کر کے تو دیکھیں نا, پہلی سیڑھی تو چڑھ کے دیکھیں کہ میں نے 25,000 روپے لگائے تو میرے کام کا کیا ہوا, 50,000 لگائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلا. اچھا پھر دوسری بات یہ, زندگی میں ایک اور بات یاد رکھیں, کوشش کریں کہ ڈرائیونگ سیٹ پر خود بیٹھیں. ہم بعض اوقات دوسروں کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھاتے ہیں اور اپنی ساری جمع پونجی ان کے حوالے کر دیتے ہیں, اور وہ ڈرائیور ادھر لے جاتا ہے ہم کو کہ بعد میں جا کے وہ تو اتر جاتا ہے گاڑی سے اور ہماری گاڑی کھائی میں جا کے گرتی ہے. تو یہ نہ کریں. وہ کہتے ہیں اگر زینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو یہ بعض اوقات سب کچھ لگا دینا, اچھا پھر اپنا بھی لگا دینا اور دوسروں کے بھی لے کے لگا دینا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی نفع بہت ہے, اچھا پھر وہ لوگ اتنی لالچ دیتے ہیں کہ ایسا کرو تم کسی اور کے بھی پیسے لے آؤ, اس میں بھی تمہیں پیسے ملیں گے, کسی اور کے بھی لے آؤ اس. اچھا ایک ساری زندگی ہم نے عزت کمائی ہوتی ہے. اگر کوئی ماشاءاللہ سمجھدار نیک پارسا آدمی ہے تو لوگ اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں. اس نیک آدمی کو بھی استعمال کرتے ہیں لوگ کہ یار یہ میرے ساتھ کاروبار میں شامل ہو, 10 دوست بھی لے آئے گا کیونکہ اس کی بڑی مارکیٹ میں ویلیو ہے, سچا آدمی ہے, نیک ہے, یا مسجد کا امام ہے. مثال کے طور پہ امام صاحب بیچارے, انہوں نے 4 آدمیوں سے بات کی, ان کو لگا کہ ان چاروں کا بھلا بھی ہو جائے گا, ساتھ میرا بھی بھلا ہو جائے گا. تھوڑے عرصے بعد امام صاحب علاقے میں بھی نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے ساتھ ایسی کہانی ہو گئی ہوتی ہے. تو برائے کرم ان تمام چیزوں میں تھوڑی آنکھیں کھلی رکھیں, کیونکہ جو بھی میرے والد صاحب کی تو ایک بات ایسی مجھے بیٹھ گئی اور اتنی سیکھنے کو کئیوں کو سمجھاتا ہوں, جو کوئی نفع زیادہ دینا اس سے زیادہ ڈرنا. ابو نے بہت پہلے ایک بات سمجھا دی اور بڑے بڑے کاروباری کہتے ہیں زیادہ نفع کوئی نہیں دے سکتا. ان یوزول ان ایکسپیکٹڈ پروفٹ کہیں سے ملنا شروع ہو جائے نا کہ آپ کے 100 روپے کے 10 روپے, جناب آپ ہر مہینے 10 روپے پروفٹ بھی ملیں گے. اول تو شرعی طور پہ بھی دیکھنا ہوگا سود کے معاملات تو نہیں ہے, اور اگر نہیں بھی ہیں تو جناب اتنا نفع کسی کاروبار میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر اتنا وہ نفع دے رہا ہے نا, مجھے اچھی ایک بات یاد آئی, ہمارے یہاں ایک سوزوکی ڈرائیور ہوتے تھے ہمارے آفس پہ, بہت پرانی بات ہے, میں چھوٹا تھا اچانک یاد آ گئی, میرا خیال 30-35 ایئرس پرانی بات ہے. تو وہ میرے پاس آیا اور یہ کہتا ہے کہ عبدالعزیز بھائی وہ بڑا اچھا ہو گیا میرے ساتھ. میں نے کیا ہو گیا, کہہ رہے بس 30,000 روپے ہیں, اور وہ 30,000 روپے میں نے کسی دوست کو دیے, کاروبار میں لگائے, مہینے کے مجھے 3,000 روپے دے رہا ہے. اچھا اس وقت میں نے اس کو کہا تھا, میں نے کہا بابا یہ 3,000 تمہارا ہی دے رہا ہے, تم کو جو تمہارے 30,000 ہے نا اسی میں سے دے رہا ہے, تھوڑے دنوں بعد کچھ بھی نہیں دے گا. اور یقین کرے کچھ مہینوں بعد آیا کہ 4-5 مہینے پیسے ملے, کہتا پیسے ویسے کچھ نہیں جاؤ, یعنی 30 کے بیچارے کو 15 ملے, باقی بھی چلے گئے. تو جو زیادہ نفع دیتا ہے نا وہ نہیں دے پائے گا, کنٹینیو نہیں کر پائے گا, اور آپ کے معاملات کو برباد کر سکتا ہے. تو دیکھ کر, اور بڑی مشکل سے آپ نے زندگی میں کمائی ہے, ایسا نہ کرے کہ کسی کے ہاتھ میں دے کے اسے ضائع کر دے. بہت پیاری بات. جی کون؟ میرا سے سوال یہ ہے کہ اس پر حج کے موقع پر ان کے ساتھ پیش آنے والا کوئی بھی امیزنگ سا واقعہ سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ, مجھے اور میرے گھر والوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آمین. میرا خیال ہے میرے تو واقعات میں نے بڑے بیان کیے, میں چاہوں گا سلمان بھائی پہلا زندگی کا حج. پہلے تو میرا ایک سوال ہے سلمان بھائی سے, میں کہا کرتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں میں ان کی زبانی, ان کی ایکسپیرینس سنوں. آپ نے عمرہ بھی کیا تھا, حج یہ پہلا تھا؟ حج پہلا تھا. کیا فرق دیکھا؟ ایسا حج ہے. میں یقین کرے یہی جملہ ایکسپیکٹ کر رہا, یہ جملہ حاج ہی حج کرنے کے بعد کہتا ہے حج ہے. اٹس ناٹ. اچھا کچھ باتیں وہ ہیں سلمان بھائی شاید اس کی تائید کریں گے جو الفاظ میں بیان بھی نہیں ہو سکتی, بالکل نہیں ہو سکتی, اسپیچ لیس. یعنی کچھ زندگی میں ایسی کیفیات ہوتی ہیں جس کو آپ کتنی بھی کوشش کریں نا اس کو الفاظ کا روپ دے ہی نہیں سکتے, وہ ایکسپیرینس کر کے ہی پتہ چلتی ہے. تو میں کئی لوگوں کو کہتا ہوں جو عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے حج نہیں کیا, حالانکہ حج فرض بھی ہیں, آپ حج کریں. حج میں جو بندگی ہے, حج میں جو اطاعت ہے, حج میں بندہ فیل کرتا ہے کہ یار میں بندہ ہوں, میری کوئی اوقات نہیں, مجھے پہنچنا ہے جہاں پہنچنا ہے, جس ٹائم کہا گیا اس ٹائم پہنچنا ہے. صحیح, بالکل. بتائیں کچھ حج کی باتیں بتائیں. میں یہ بات درست ہے بالکل, اور بالخصوص عرفات شریف کی حاضری. اور پھر میں نے ایک اور جو بات, 2 چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں. حج ہو اور اس کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ ہو, اور بندہ اللہ کریم کی رحمت پر نظر رکھے اور ہمیشہ یہی سوچے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یہ سوچ کر کے جائے گا تو پھر وہ حلاوت اور پھر اس کی جو ایک مٹھاس ہے یہ محسوس کر پائے گا. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے الحمدللہ عاشقان رسول کا جو ہے وہ ساتھ رہا, اس کی بڑی بہار ہے. یہ بھی دیکھا اور دیگر بھی دیکھا. اچھا میں نے یہ بھی سنا کہ کچھ لوگوں کا آپس میں کیا ہے, جھگڑا بھی ہو گیا ہے. ہم بھی 30 دن رہے ہیں, مختلف جو ہے وہ علاقوں کے لوگ تھے, مختلف کمیونٹیز کے لوگ تھے, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی منہ ماری نہیں, کوئی ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں, چائے جو ہے وہ دے رہے ہیں, اور یعنی مزیدار جو ہے وہ سلسلہ کار یہ رہا. تو اس میں نگران شورا کی جو ایک بات تھی اس نے بڑا جو ہے وہ ایک فائدہ دیا کہ آپ اپنی عادتوں کو یہیں سے کچھ جو ہے وہ ڈیولپ کر کے جائیں. کچھ عادتیں چھوڑنے کی ہیں تو ان کو یہیں پر چھوڑ کے جائیں, اور بس پھر پکا ہی ان کو کیا کر دیں, ان کو چھوڑ ہی دیں ان کو.
تو یہ بھی ہے. پھر اس کے علاوہ حج تربیتی اجتماعات بالخصوص آپ کا جو یہ حج تربیتی اجتماع ہوا اس میں بھی شرکت کی الحمدللہ. اس نے بھی بڑا جو ہے وہ فائدہ دیا. اللہ کریم حج مبرور نصیب فرمائے. اور بندہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھے. میں نے جو ایک بات سیکھی ہے سب کہ میں اس قابل نہیں ہوں. جہاں جہاں میں جا رہا ہوں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اتنے پیسے لائے نا جی, اتنے پیسے لگائے ہیں, یوں کیا ہے. جو بھی پیسے بھی لگائے ہیں, جو بھی کیا ہے, سچ یہ پیسے کس نے دیے؟ جی ہاں جی. اچھا پیسے لگائے تو پیسے بھی تو رب نے دیے, پیسے بھی اس نے دیے, حج بھی اس نے دیا, مغفرت کے وعدے بھی اس نے فرمائے. یہ تو سوچنا ہی نہیں چاہیے. لیکن یہ جیسے آپ نے کہا نا بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے عرفات میں مینا میں جھگڑے ہوتے بھی دیکھے, معاذ اللہ دست و گریبان بھی لوگ ہو جاتے ہیں. نیک ماحول ہوتا ہے نا تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. اور بالکل اس میں عاشقان رسول کے ساتھ خوف خدا, اور پھر ماشاءاللہ اگر علماء ہوں تو ان کے ساتھ حج کرنے کا جو لطف ہے بے شک. اور پھر جیسے انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو یقیناً حج میں تو بہت ساری واقعات ہوتے ہیں, لیکن اس بار کا حج چونکہ آپ کا تو پہلا ہی حج تھا تو اس بار حج بہت آسان تھا. بہت آسان حج تھا کیونکہ لوگ کم تھے. آلموسٹ 9 لاکھ افراد تھے. ٹھیک ہے نا. ہم نے 40 لاکھ والا بھی حج دیکھا ہے, 35 لاکھ والا حج بھی دیکھا ہے, 35 لاکھ لوگوں والا یا 40 لاکھ کو یہ نہ کہ 40 لاکھ روپوں والا حج دیکھا ہے. تو 35 لاکھ افراد اور 40 لاکھ لوگوں والا بھی حج دیکھا ہے. اور اس میں جو کراؤڈ ہوتا ہے اس کی نسبت تو کچھ نہیں تھا. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے ساتھ کچھ قافلے والے تو کہتے ہیں وہ آپ بتاتے تھے حج بڑا مشکل ہوتا ہے. کہاں ہے مشکل؟ میں نے کہا آپ نے وہ اصل میں حج دیکھا نہیں ہے, اس لیے آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ وہ ٹریفک کس طرح جام ہوتے تھے اور کراؤڈ کیسے ہوتا تھا. تو اس حوالے سے تو بہت بہت آسانی تھی. عرفات والے دن جو بادل آ گئے تھے, اللہ اللہ کیسا موسم بن گیا تھا. ماشاءاللہ فیل ہو رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں بارش آ جائے گی, لیکن بالکل موسم تبدیل ہو گیا اور کلاؤڈی ویدر ہو گیا. تو بہت آسان. یعنی مجھے یاد ہے عرفات والے دن میں 2 بجے اپنے خیمے سے دوپہر کا وقت وضو کرنے باہر نکلا. تو آپ کو جو گئے ان کو پتہ ہے کہ 12 1 2 تو کمال کی گرمی نا, مطلب گرمی بھی بولے میں نے بھی حاضری دینی ہے نا. مطلب میں جب 2 بجے باہر نکلا تو میں نے لوگوں کو باہر کھلے آسمان تلے بیٹھے دیکھا. 2 بجے دعائیں ہو رہی ہیں اور میں نے کہا 2 ہی بج رہے ہیں, شام ہو گئی ہے, لیکن اتنا اچھا موسم 2 بجے سے ہو گیا. یعنی دعا کے لیے آئیڈیل اللہ کی رحمت سے چینجنگ آف ویدر ہو گئی اور اتنا آسانی ہو گئی ماشاءاللہ. تو یہ اللہ نے بڑا کرم کیا. اور یقیناً کچھ حج پر بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, آپ کو جو ہے نا جذبہ بھی ملتا ہے. بات وہی ہے کہ بندہ دیکھ کیا رہا ہے. کچھ کھانے پینے والوں کو دیکھ کر شاید کسی کو موٹیویشن, یا بہت زیادہ سونے والے کو دیکھ کر. لیکن آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا خاص طور پہ شب عرفہ. ٹھیک ہے, شب عرفہ مینا میں وہ رات ہوتی ہے کہ جس میں ہم صبح عرفات جانا ہے. وہ رات بڑی بڑی مزیدار رات ہے. اس کی فضائل بھی بہت لکھے ہیں, اور وہ خوشی کی جو کیفیت ہوتی ہے, حاجی کو نیند بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ یار صبح کہاں جانا ہے, عرفات کا دن ہے. تو میں نے دیکھا, اور یہ میرا تقریباً ہر سال کا مطلب جب بھی جاتا ہوں ایکسپیرینس ہے, لیکن اس بار بھی میں نے اس کو نوٹ کیا کہ رات جب میں بیدار ہو کر وضو وغیرہ کرنے گیا, رات تقریباً 3 بج رہے تھے. جس طرح کونے میں کوئی بیٹھ کے تہجد پڑھ رہا تھا, عام افراد, یعنی مطلب وہ جس کو آپ کہیں کوئی مذہبی حلیہ, وہ نہیں, عام مطلب نارمل حاجی تھے. کوئی کدھر بیٹھا, کوئی کدھر, مطلب اتنا پیار آیا نا مجھے. میں جب وضو, یا اللہ سب تیرے بندے ہیں. حالانکہ میں جن خیموں میں تھا ایئر کنڈیشن بھی لگے ہوئے تھے اور بڑا نرم بستر اور سارے نظام تھے, لیکن وہ سب چھوڑ کر جو ہے نا وہ دعاؤں میں مشغول ہونا, حاجیوں کا التجائیں کرنا. یعنی یقین کرے حاجیوں کو دیکھ کر ان پہ پیار آتا تھا کہ, اور پھر یہ دل کے اندر سے ایک آواز آتی تھی کہ یہ سب بندے گھر بار چھوڑ کر آج خیموں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں, یہ مانگنے آئے ہیں, اور کریم ضرور کرم فرمائے گا اور ان کی مغفرت ہو جائے گی, اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہوگی. تو ایک کمال کا سفر ہے, کمال کا یوں سمجھے کہ ایکسپیرینس ہے. یقیناً جو تڑپ رہے ہیں, اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی حج نصیب فرمائے. مگر جو نہیں کرتے, استطاعت ہونے کے باوجود بالکل ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اس کی وعیدیں بھی ہیں, اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرتے رہنا چاہیے. یہ وہ تربیت ہے, یہ وہ موٹیویشن ہے. اور بلکہ جو ہمارا ٹاپک ہے نا, قوت ارادی, اگر اس کو اس پیرائے میں بھی دیکھیں کہ حج آپ کے کانفیڈنس لیول کو, حج آپ کی قوت ارادی کو, پھر حج آپ کے اندر جو دیگر اقوام اور دیگر لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے کی وجہ سے جو آپ کے اندر تبدیلی لاتا ہے. میرا ایک اور ایکسپیرینس ہے کہ حج کی دوستی وہ بہت طویل چلتی ہے. حج میں جو آپ کا دوست بنتا ہے نا, وہ آپ دیکھ لیں وہ آپ کو زندگی بھر دوست رہتا ہے. کیونکہ ایک تو اتنے دن تک آپ کو کسی اور کے ساتھ رہنے کا موقع ہی نہیں ملتا. وہ دوست بن کے تو اٹ مینس ہی از کلاس, اس کی کلاس ہی اور ہے, کیونکہ 30 دن میں اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا نا.
یعنی اگر آپ 30-40 دن کسی کے ساتھ رہ کر دوست بنے ہیں، دیکھیے ہم نارملی دوست کس کے بنتے ہیں؟ جو محلے میں رہتا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، تو چند گھنٹوں میں چند دنوں میں ہم اس کو دوستی پہچانتے ہیں، پھر آگے جا کے جھگڑا اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کی کچھ عادتیں بعد میں سامنے آتی ہیں. لیکن وین یو آر سلیپنگ ود اینی بڈی، آپ کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایک ہی کمرے کو شیئر کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، اور اس پورے سفر میں آپ اس کے دوست بن گئے ہیں، تو اٹ مینز آپ کے لیے بیسٹ بندہ ہے یہ. تو میں نے تو ہمیشہ دیکھا ہے کہ جو حج میں دوست بنتا ہے وہ بعضوں کا زندگی بھر دوست رہتا ہے. تو یہ کمال کا سفر ہوتا ہے. اللہ ہمیں یہ سفر بار بار نصیب فرمائے، اور اس سفر میں اللہ کریم نیکوں کی صحبت بھی عطا فرمائے اور اللہ قبول بھی فرمائے. آمین. میں نے جو ایک یادگار میں نے کہا تھا 2 ہیں، ایک میں نے بتائی اور ایک میں نے کہا تھا آج اس کو لیں گے. پہلی ملاقات عبدالحبیب بھائی سے جو میری ہوئی، وہ سحری عبدالحبیب بھائی جو ہے وہ کر رہے تھے، اور اس میں جو ہے وہ ملاقات میری پہلی اس سفر میں الحمدللہ سارد مل گئی، اور وہ بھی ہو ہی گئی. ایسی کوئی پری پلان تو تھا نہیں کہ جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، یا کسی ہم حرم شریف سے مسجد حرام سے جو ہے وہ باہر آ رہے تھے، اور الحمدللہ بس پھر وہ ریسٹورنٹ میں ہم جو کھانا کھا رہے تھے، جہاں کھانا کھا رہے تھے، ہو گئی. تو آپ سحری کر رہے تھے، تو عبدالحبیب بھائی نے تو سحری کی، ہم نے تو روٹی ہی کھائی ہے. روزہ میں نے تو اس دن نہیں رکھا تھا. ایسا یہ روزہ رکھنا سفر میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بھی امیر علیہ سنت سے الحمدللہ سیکھا، اور ہم پہلے قبلہ باپو شریف کے ساتھ بھی کافی سفر کیے. تو امیر علیہ سنت نے رفیق الحرمین میں بھی لکھا ہے کہ مکہ مدینے میں جب جائیں، عمرے پر جائیں یا حج پر جائیں، تو وہاں روزے رکھیں، کیونکہ مکہ پاک کا ایک روزہ 1,00,000 روزے کا ثواب انشاءاللہ حدود حرم کے اندر، مدینے پاک کے 50,000 کا. اچھا پرسنلی میرا ماننا یہ ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے وہاں روزہ رکھنا، کیونکہ ہمارا کام بھی تو کوئی نہیں ہے نا، ہم گئے کس لیے ہیں؟ عبادت کرنے گئے ہیں. اچھا نارملی ہماری روٹین یہ ہوتی ہے کہ ہم رات جاگتے ہیں، بھائی رات میں طواف کر لیا، یا رات میں مدینہ شریف میں ہے تو مسجد نبوی شریف میں حاضری دے دی. تو جب آپ نے فجر تک جاگ لیا، سحری کی، فجر پڑھی، اور اب آپ آرام کر رہے ہیں، تو نارملی ظہر تک آرام ہو جاتا ہے. تو اب ظہر کے بعد روزہ بچا کتنا ہے؟ ٹھیک ہے نا، چند گھنٹے ہی تو ہیں، تھوڑا سا ڈیلے لنچ ہی ہوتا ہے ایک طرح سے، تو روزہ بھی ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو ایک سیٹسفیکشن دل میں ہوتی ہے کہ چلو یار پورے دن میں ناکارہ لوگے، کچھ اور کیا نہیں کیا، اللہ قبول کر لے تو روزہ تو ہو گیا نا. تو پھر یہ ذوالحجہ کے دن تھے، تو بالکل رکھنا چاہیے روزہ. اور اگر اپنی روٹین رات جاگنے کی اور دن میں آرام کی کر لیں، تو حرمین طیبین میں میرے نزدیک بڑا آسان ہے روزہ رکھنا، اور ثواب اتنا ہے کہ یہ رکھتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ. مرحبا. کال شامل کرتے ہیں. عبدالحبیب بھائی میرا نام محمد حذیفہ اتاری ہے. عبدالحبیب بھائی میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے. ہم دونوں بھائی ہیں. آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ منڈی بہاؤالدین کب آئیں گے، اور آپ ہمارے بابا کے لیے بے حساب مغفرت کے لیے دعا کر دیجئے. اللہ پاک آپ کے بابا جان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہم سب کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے. منڈی بہاؤالدین یہ گجرانوالہ کے قریب ہے؟ نہیں جی، یہ سب پھالیا کے جو ہے نا وہ قریب لگتا ہے. گجرات سے آپ نکلے نا جی؟ اچھا گجرات سے آپ نکلے گلزار طیبہ سرگودا کے لیے. ایک بار غالباً منڈی بہاؤالدین گیا ہوں کچھ گھنٹوں کے لیے، مجھے یاد پڑتا ہے، اس لیے میں لے گئے تھے اور وہاں کوئی اجتماع ہوا تھا. زندگی رہی تو انشاءاللہ حاضری ہوگی انشاءاللہ. مرحبا جی. فرمائشیں بھی ہیں بھائی، ان کی کالز بھی لیں، فرمائشوں والے ناراض نہ ہو جائیں نا، یہ بھی ایک بات ہے. یہ میسج ہے یہاں پر، عبدالحبیب بھائی کو جلدی جلدی بلاتے رہا کریں، بہت دیر بعد آتے ہیں پروگرام میں. چلیں جی، آپ کے سامنے میں نے جانا یہ کہہ دیا. آگے میسج تو آپ کو کیا ہے انہوں نے، میسج مجھے ہی کیا ہے جی، ظاہر سی بات ہے، جو کہیں گے وہ مجھے ہی کہیں گے نا جی. اللہ برکت دے. عبدالحبیب بھائی سے میں عرض معروض ہوتی رہتی ہے الحمدللہ، لیکن آج کے پروگرام کا تو میں نے خود وقت دیا. نہیں آپ نے خود وقت دیا، بڑی مہربانی فرمائی. یہ بھی اپنائیت ہے اور مہربانی ہے. اللہ پاک اپنی ایمان پناہ میں رکھے. سلمان بھائی نے حج پہ جانے سے پہلے 1-2 بار رابطہ کیا تھا، تو میں نے کہا چلے حج سے آئے ہیں تو حاجی صاحب سے کچھ مکہ مدینے کی باتیں بھی سن. میں نے کہا چلے میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ. جی کال. پیارے پیارے عبدالحبیب بھائی، میرا نام محمد احمد ہے، میں پنجاب کے شہر لیاقت پور سے بات کر رہا ہوں. پلیز مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. اس طرز میں سنایا تو ہے سب. ایک تو آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ، تو یہ بھی ایک ایسے ایک کام ہے سب. جی یہ بھی کام کیا فرماتے ہیں؟ ہاں ہر بندہ ہر طرز پڑھ بھی نہیں سکتا، یہ بھی سمجھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی.
माशाल्लाह ये सलमान भाई जो प्रोग्राम कर रहे हैं खुले सल्ले अला कैसे कहते हैं बहुत प्यारा है। तो रिक्वेस्ट है कि हमें नात सुना दें, चमक तो उससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जज़ाकुमुल्लाह ताला खैर। आमीन जी। मोहम्मद महबूब तारी जड़ा वाला से सिलसिला खुले सल्ले अला कहते कहते माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा है। आज रुकने शुदा की आमद मरहबा। सलमान भाई आपसे मेरी अर्ज है कि आप अपनी आवाज़ में मुझे ये कलाम लाजमी सुना दो, मिटते हैं जहां बाद के आलाम मदीने में। जज़ाकल्लाहु खैरा। सब काम अल्लाह बरकत दे। अब्दुल हबीब भाई आए मैं आज तो इंशाल्लाह इनसे फरमाइशें सुनेंगे, अल्लाह बरकत दे। आगे चलते हैं। माशाअल्लाह खुले कहते कहते सिलसिला बहुत प्यारा है। नात खान सलाम भाई से अर्ज़ है ये कलाम जरूर सुना दीजिए। मदीने के वाले दो आलम के दाता, मेरी भी नजर सूवे तैबा लगी है। वाह वाह वाह, अल्लाह बरकत दे। खुले आँख कहते कहते प्रोग्राम नहीं है जी, प्रोग्राम का नाम है जी खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्लाह बरकत दे आपको। आगे चलते हैं जी, मैसेजेस भी हैं। अब्दुल हबीब भाई की आमद मरहबा, अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए, इनको सलामत रखे। इनको देखकर खुशी हो रही है। आगे चलते हैं जी। तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना कलाम सुनाए, फूल नगर से ये मैसेज है। ठीक है जी। और ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम में मेरी इल्तिजा है कि एक नाज शरीफ अब्दुल हबीब भाई से जो इनको रिकॉर्ड करने में अच्छा लगा हो वो सुनाएं। चलें जी, ये भी एक बात है। आगे है जी, कसूर से मैसेज है ऐसा, वो ये तो सिग्नेचर कलाम है आपका, इसकी फरमाइश आ रही है जी। आगे है जी, प्रोग्राम में पाकिस्तान के लिए भी जो है वो दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को आफियत और सलामती अता फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है। और ये मैसेज ऐसा है कि पूरे तमाम अहले वतन हमारे वतन के लिए दुआ करें। जो इस वक्त वतन जिस कैफियत से गुजर रहा है माशी तौर पे बिलखुसूस हम सबको दुआ करनी है। अल्लाह पाक हमारे वतन की हिफाजत फरमाए। वतन है तो हम हैं, और अल्लाह करीम हमारे वतन को इस मुश्किल हालात से निकाल दे और अच्छे फ़ैसले हम करें, और अल्लाह करे कि ये मुश्किल घड़ी दूर हो जाए। और कहते हैं ना कि माशी तौर पर भी तकलीफ़ में है, और फिर जो सैलाब की कैफियत है वो भी बड़ी तबाही मचा रही है। अल्लाह पाक खैर वाला मामला फरमाए। हम FGRF की तरफ से बलूचिस्तान टीमें रवाना कर चुके हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ भी इमदाद हो रही है। तो इंशाअल्लाह उसके लिए भी हम भरपूर प्लान रखते हैं, और जो आशिकान रसूल इस नेक काम में भी हमारा साथ देना चाहें वो रब्ता कर सकते हैं। जी ना मैसेज है जी, अब्दुल हबीब भाई की आमद मरहबा। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी। ये हमजा भाई हैं ओकाड़ा से, अल्लाह इनको भी बरकत अता फरमाए। ये हैं जी, नाम क्या है इनका, नाम तो बहरहाल मेंशन नहीं है। बहरहाल मैसेज के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसा ये सलाम इन्होंने पेश किया है आपको, डॉक्टर फैसल साहब। नहीं ऐसे नहीं है जी। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं अब्दुल हबीब भाई को स्पेशल सलाम है। अच्छा, स्पेशल सलाम। अब आप इस स्पेशल सलाम का जवाब कैसे देंगे? स्पेशल वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह, ठीक है। चलिए जी, कुछ कलाम भी सुनाया है सब। जी, मेरा ख्याल है कि एक दो आप भी जो चमक तुझसे पाते हैं, गौस पाक की मनकबत का भी बहावलपुर से मैसेज है सब। गौस पाक की मनकबत सुना। कुछ कलाम जो थे उसमें से एक दो ये पढ़ लेते हैं, एक दो मैं इंशाल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। रज़ा दुश्मन है दम में नाराज़ा, नफ्स
دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے والی، مدینے کے والی، دو عالم کے داتا، مدینے کے والی، دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، مدینے کے والی، دو عالم کے داتا، اور تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، ہوں میں بھی منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، مدینے کے والی، دو عالم کے داتا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب
संगे दर जाना तू शम्अ रिसालत है आलम तेरा परवाना परवाना तू माहे नबूवत है ऐ जलवाए जाना हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे मेरी अक्ल भी नहीं मेरी शक्ल भी नहीं मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं मेरी जामी वर्गी टोर नहीं पर मैनू शौक मदीने जावण दा मेरे दिल विच हसरत होर नहीं आका तेरी मर्जी है साडा ते कोई जोर नहीं मेरा इश्क ये कहंदा है हौसला रख आका दा बुलावा आवेगा मेरा इश्क ये कहंदा है हौसला रख आका दा बुलावा आवेगा पर की करिए बेसब्री दा पर की करिए बेसब्री दा मेरे दिल विचों जांदा चोर नहीं मैनू शौक मदीने जावण दा मेरे दिल विच हसरत होर नहीं आका तेरी मर्जी है साडा ते कोई जोर अल्लाह बारगाह मुस्तफ़ा की हाज़री बाद अब हाज़री नसीब फरमाए। जब एक अनऑफिशियल सा सवाल है अनऑफिशियल और ये मेरा अपना जाती सवाल अनऑफिशियल और ऑन एयर ये ना करे फिर जी ठीक नहीं आप मुझे करने दें आप चले अल्लाह बरकत दे आपको और ये मेरा जाती सवाल है यानी ये किसी का भेजा हुआ सवाल नहीं है। अच्छा नात प्रोडक्शन जैसे चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे मदनी चैनल के कलाम नात खानों के कलाम जो है ये शेयर किए जाते हैं तो इसमें जो टॉप रेटेड जो कलाम हैं जिनके व्यूज़ जो है वो ज़्यादा हैं वो आपके कलाम हैं। अच्छा फिर जैसे सफ़र में मुझे जो सारत मिली है आज की इसमें भी लोग जो है पूछते अब्दुल हबीब भाई जो है वो
کہاں ہیں؟ تو میں نے تو خود ہی پوچھا بھی نہیں آپ سے کہ آپ کہاں ہیں، تاکہ نہ بندے کو پتہ ہو، نہ ہی مجھے بھی نہیں پتا بھائی کہاں ہیں، جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ بھی ہے۔ تو آپ کوئی تسخیر قلوب ہے آپ کے پاس؟ کوئی پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، کلام آپ کے ویوز جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، کیا ہے؟ کوئی راز ذرا تشتزبام کریں آج۔ اس کے لیے وہ شعر ہے نا پنجابی کا، مجھے پسند بھی بہت ہے، آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام ہاں، لوکی کہندے خاص میں تو آما تو بھی ہوں۔ دیکھیں یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، مجھے تو میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ مجھے وہ دن یاد ہے سلمان بھائی کہ مجھے محلے کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے، اگر آج لوگ محبت کرتے ہیں تو یہ دعوت اسلامی کا صدقہ ہے، امیر اہل سنت کا فیضان ہے۔ اور میں نے تو ایک بات تھوڑی سی، میں اپنی بات نہیں کرتا، اب آپ تھوڑا سا عبدالحبیب کو سائڈ پہ کریں، اور دنیا میں دیندار لوگوں میں، دین میں جتنے لوگ پاپولر ہیں یا جتنے لوگوں سے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، اس میں ماشاءاللہ نعت خواں بھی ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، تو اب جب ان کو تھورلی دیکھیں گے نا تو آپ کو اس کے پیچھے ایک یوں سمجھے کہ راز مل جائے گا، ایک کڑی مل جائے گی، اور وہ کیا ہے کہ نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے جس نے نبی پاک کی بات کرنا شروع کی نا، جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو یوں سمجھے کہ اس کا چرچا کیا، اللہ نے اس کے چرچے کو بلند کر دیا۔ تو نعت خوانوں کو دیکھیں دنیا میں ماشاءاللہ کتنی عزت ہے، لوگ کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو بس میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، دعوت اسلامی کا صدقہ ہے سلمان بھائی۔ اصل میں ایکچولی پتہ کیا ہے، یہ جو نعت کی جو آپ نے بات کی، اس میں بالکل بلا کسی انکساری کے، مطلب ابھی آپ یہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو آپ 1 گھنٹہ پڑھائیں، یہ 1 گھنٹہ نعت پڑھ لیں عمر بھائی، اور میں نے دیکھا یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ 2 گھنٹے پڑھتے ہیں، میں شاید آدھے گھنٹے بعد نہیں پڑھ سکوں گا نعت، ٹھیک ہے ماشاءاللہ ان کے پاس گلا ہے، ان کے پاس، اور ایک سے ایک نعت خواں، میرے خود کئی فیورٹ ہیں مدنی چینل کے نعت خواں، میں خود سنتا ہوں ان کو، میرے پاس ایک پورا فولڈر بنا ہوا ہے کہ میں نعتیں جب سننی ہوتی ہے سفر میں بالخصوص تو میں سنتا ہوں۔ لیکن ویوز مل جانا آپ کے کمال کی دلیل نہیں ہوتی، اس کی بڑی وجہ پتہ کیا ہے کہ چونکہ بیانات کی وجہ سے دنیا پاگل ہو رہی ہے ویوز کے پیچھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمال ہی نہیں۔ میں ویوز کا وجہ بتا رہا ہوں، وجہ کیوں، ویوز کیوں زیادہ، ویوز سے پیرامیٹر نہیں، میرے حساب سے ویوز اٹس ناٹ اے پیرامیٹر آپ کا کہ آپ کی کوالٹی واقعی اتنی اچھی ہے، کیونکہ مجھے لوگ بیان کی وجہ سے اور دیگر وجوہات کی وجہ سے پہلے جانتے تھے، اب جب کوئی ان یوزول بندہ کام کرتا ہے کہ یار یہ نعت بھی پڑھتے ہیں تو چلو سنیں کیسی پڑھتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے ویوز مل گئے، ورنہ کوالٹی آف نعت میں تو ہمارے نعت خواں بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمارے نعت خواں کو اور برکتیں دے۔ تو باقی یہ کہ چونکہ آپ کو حج میں ملے لوگ، مجھے بھی الحمدللہ کئی جگہوں سے ملے، اصل میں ایکچولی یہ ہوتا ہے، اور آپ نے انکساری کی، آپ کو کتنے لوگ ملے ہوں گے، کتنی آپ کے فین فالوئنگ ہے، ہمیں پتہ ہے ماشاءاللہ مدنی چینل پر آپ کتنے سلسلے کرتے ہیں۔ اچھا وہاں لوگوں کے پاس ایک تو ٹائم ہوتا ہے، دوسرا ان کے پاس کئی ملکوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، بغیر ٹکٹ کے سب کی ملاقات ہو جاتی ہے نا، ورنہ تو پاکستان آنا پڑے گا سلمان مدنی بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے، تو اب حج پہ آئے ہوئے فلاں آئے ہوئے، چلو سب ملتے چلتے ہیں۔ اچھا ٹائم بھی ہوتا ہے، لوگ سفر کر کے بھی ملنے آ جاتے ہیں، عزیزیات میں سے یہاں مکہ پاک حرم کے پاس آ جاتے ہیں، یہاں سے عزیزی آ جاتے ہیں، دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں کہ ٹائم ہوتا ہے چلے فلاں شخصیت سے ملاقات ہو جائے، تو ماشاءاللہ وہاں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کئی ایسے ملک ہیں جہاں ہمارا جانا نہیں ہوا یا جہاں وہ ہمیں نہیں آ سکتے، تو وہاں ملاقات کے لیے لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ مجھے وہ جو تسخیر القلوب والا کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں، اور میں نے اس کا وظیفہ بتا دیا نا آپ کو کہ بس آپ نبی پاک کی بات کرتے رہیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ ہاں اس میں ایک اور بات عرض کروں گا کہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدنی چینل کی قبولیت اور مدنی چینل کی مقبولیت آپ کو بتاؤں، 2 چیزیں ہیں، سلمان بھائی کو بھی اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار ریٹنگ کیا ہے آپ کی چینل کی، ہم کہتے ہیں کبھی چلے پبلک میں ہمارے ساتھ، ہمیں ریٹنگ کے لیے کسی چارٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کئی ایسے مواقع پر میں نے دیکھا کہ مدنی چینل کے مبلغ کہہ لیں، پرفارمر کہہ لیں، اور دیگر چینلز کے بھی لوگ تھے ایک ہی ایسی جگہ پر، جو رجوع عوام کا، جو لوگوں کا فلو، جو لوگوں کی محبتوں کا اظہار الحمدللہ مدنی چینل والوں کے ساتھ ہے، اسی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار لوگ کتنا دیکھ رہے ہیں اور کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کس محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات جو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، بالخصوص اس بار حج پہ بھی ہوا، سلمان بھائی کو بھی اندازہ ہوا کہ جب لوگ ملے اور انہوں نے بتایا کہ مدنی چینل کے پروگرامز دیکھ کر ہم حج کرنے آئے، یا ہم حج پورا آپ لوگوں کی تربیت لے کر اور مدنی چینل کی چیزوں کو دیکھ کر ہم کر رہے ہیں، اور جس طرح پھر وہ دعا دیتے ہیں نا، حاجی کا کام آسان ہو گیا۔ یعنی مجھے باقاعدہ رمی کے وقت لوگ ملے کہ آپ نے جو رمی کا وقت بتایا تھا، ہم نے ویڈیو میں ریکارڈ کیا، ہم اسی وقت رمی کرنے آئے، بڑی آسانی سے رمی کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مدنی چینل والوں کی خیر ہو۔ اب لگتا ہے ہم یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں یا پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ضرور امپیکٹ کریٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ سب کے لیے بھی اس میں حوصلہ افزائی ہے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں کون اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس پر عمل ہو رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ میں عدنان بھائی
مسجد نبی شریف میں حاضر تھا اور بیٹھ کے میں درود پاک پڑھ رہا تھا. ایک بالکل پتلا سا اور ایک جسے یوں بولیں کہ عاشق رسول وہ ادھر قریب آ کے بیٹھا اور اس نے جو ذکر اذکار وہ کر رہا تھا, درود شریف پڑھ رہا تھا, اور یوں کر کے میں نے جو ہے نا ان کو بھی دیکھا, میں نے بالکل ساتھ جو ہے نا بیٹھے تھے, تو انہوں نے پہچان کر کے جو ہے نا وہ مجھے کہا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ عبدالحبیب بھائی سے سیکھا. اچھا, پھر انہوں نے کچھ گفتگو, انہوں نے کچھ الفاظ کہے اور ان الفاظ نے یوں سمجھیں کہ مجھے تو جیسے وہ نہیں ہوتا ہے آپ گاڑی سٹارٹ کر دیتے ہیں, تو یوں ذوق میرا ان کے الفاظ نے جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا. پھر میں نے کہا اس سب کی دل جوئی کے لیے کہ لوگ بارگاہ رسالت میں حاضری کا طریقہ سیکھ رہے ہیں, اور کیا ذوق بھرا انداز تھا. اور انہوں نے مجھے ایک بات کہی جس سے مجھے اور بڑا دل میں ایک بات آئی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ دعا کریں کہ بھلے کم پیسے ہو جائیں لیکن میں حضور کے قدموں میں ہی قبول ہو جاؤں, پیسے بھلے کم ملے میں یہیں پر جو ہے وہ ہو جائے میرا سلسلہ کار. تو ہم تو حج کا ویزا لے کر گئے ہوتے, تو وہ تو اقامہ وغیرہ جو لگوا کر کے جاتے ہیں کام کاج وغیرہ کے لیے, تو یوں دوسرے کسی شہر سے وہ حاضری کے لیے آئے ہوئے تھے. تو ماشاءاللہ اللہ برکتیں داخل. میں نے پھر میسیج بھی بھیجا, میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں, وہ میں نے اس کو آن کیا واٹس ایپ کو, تو عبدالحبیب کو بھیجا. ماشاءاللہ ان کا پھر جواب بھی آیا, بڑے خوش ہوئے وہ. اللہ برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اللہ کریم امتی بنائے, اور خدمات اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں دین کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اچھے کام ہیں اللہ ان کو سرمایہ آخرت بنائے, ذریعہ نجات بنائے. سب ایک میسیج ہے, گفتگو تو ہم کر ہی رہے ہیں لیکن اس میسیج نے ایک اپنی طرف میری جو ہے نا وہ توجہ یہ ڈائیورٹ کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے گھر میں پریشان ہیں کیونکہ ہمارے گھر سے جھگڑا جو ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. یہ موضوع سے متعلق تو سوال نہیں ہے لیکن ظاہر سی بات ہے ایک عام جو ہے مسئلہ. آپ دعا کریں کہ ہماری ماں کو کوئی جو ہے وہ سکھ مل جائے. آمین. کیا کہیں گے آپ ایسے؟ واقعی گھر کا جھگڑا جو ہے نا وہ تباہ کر دیتا ہے انسان کو. گھر ہوتا ہی سکھ کے لیے. معاشرے میں بڑے دکھ ہیں, پرابلمز ہیں, بندہ ان تمام دکھوں سے ہٹ کر آخر میں گھر جاتا ہے. وہاں ٹھنڈی چھاؤں میں, وہاں سکون میں بچوں کو, بیوی کو, ماں باپ کو دیکھوں گا تو ریلیکس ملے گا. اگر وہاں بھی جھگڑے ہیں, وہاں بھی ڈم مار کٹائی ہے اور وہاں بھی گالی گلوچ ہے, بہت پرابلم ہے سلمان. اور بندہ جو ٹوٹتا ہے نا, میں نے دیکھا ہے جو بندے کا جس کو کہتے ہیں نا قوت ارادی بریک ہو جاتی ہے, انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے, وہ گھر سے ٹوٹ جاتا ہے. آپ کا گھر آپ کے ساتھ ہے نا, آپ دنیا کے بڑے بڑے طوفانوں سے جو ہے نا وہ نبرد آزما ہو جائیں گے, آپ کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ پیچھے سے سپورٹ ہونا چاہیے, پیچھے سے ہمت ہونی چاہیے. تو یہاں یہی ہے کہ ایک تو دعا کریں, وظائف بھی اس کے ملتے ہیں, لیکن جو گھر کا فرد یوں سمجھیے کہ اگر کوئی زیادہ غصے والا ہے یا لڑائی جھگڑا کر رہا ہے تو دوسرا فرد کم از کم خاموش ہو جائے, دوسرا فرد صبر کر لے کہ بس ٹھیک ہے میرے نصیب میں ہی ایسا شریک حیات ہے. ہوتا یہ کہ ٹٹ فور ٹٹ, جیسے کو تیسا, اینٹ کا جواب پتھر سے, وہ جھگڑے کو اور بڑھاتا ہے اور پھر یہ روز کی کہانی ہوتی ہے. تو اللہ پاک دلوں کو بدلنے والا ہے. آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں. اور ایک اور بات اور ضرور میں کہوں گا کہ کچھ ٹائم ہوتا ہے, بالخصوص نئی شادی, جب شادی نہیں ہوتی ہے نا, تو یہ نئے جوڑوں کو میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں کہ شادی کے شروع کے 5 سال جو ہے نا یہ مشکل ہی ہوتے ہیں. یہ ذہن میں بٹھا لیں آپ. کسی کے تو نہیں ہوتے, اللہ کرے کسی کے بھی نہ ہوں, لیکن اگر کسی کو فیل ہو رہا ہے نا جب سے شادی ہوئی جھگڑے شروع ہو گئے, تو آپ سمجھ لو کہ یہ 5 سال کا ایک پیریڈ ہے. میں نے بتایا تھا نا, وہ تھوڑا ٹائم آپ نے گزارنا پڑے گا. اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا لیں, 90% ڈائیورس, 90% طلاق جو ہے شادی کے 5 سالوں کے اندر ہو جاتی ہے. جنہوں نے 5 سال نکال لیے نا پھر طلاق نہیں ہوتی. تو ہمارے بڑے بوڑھے بڑا اچھا کرتے تھے, جب لڑائی جھگڑا بہت بڑھتا تھا, کہہ رہے ہیں ان دونوں کو تھوڑا ٹائم کے لیے الگ کر دو, ٹھیک ہے, میاں بیوی کو تھوڑے عرصے بعد ایک دوسرے کی یاد آئے گی تو پھر آ جائیں گے قریب, اور 5 سال بعد جو نہیں گزر جائے گا, بچہ ہو جاتا ہے, اولاد ہو جاتی ہے, ساس کو پتہ چل جاتا ہے یہی میری بہو ہے, بہو سمجھ جاتی ہے اب یہی ساس ہے, کہیں نہیں جائے گی, شوہر یہی ہے میرا, اس کو لگتا ہے بیوی میری یہی ہے. اینڈ آف دا ڈے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور پھر پیار ہو جاتا ہے, اور پھر ایسا بعض اوقات پیار ہوتا ہے اور ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے وہی گھر ہے جو ہم روز لڑتے تھے. تو اس پہ ہنسی بھی آتی ہے کہ یار ہم کیا کرتے تھے. تو وہ شروع کے 5 سال 4 سال 5 سال, میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں نا, شادی ہوئی بہت پریشان ہوں بھائی,
پریشان, میں تو شادی کر کے پریشان ہو گیا ہوں, ماں الگ ناراض, بیوی الگ ناراض, میں تو گھر جاتا ہوں. میں نے کہا بیٹا 5 سال گزار لے کسی طرح, بس صبر کر کے گزار لے, پھر آنا میرے پاس. آئے میرے پاس, کہتے واقعی اب تو ایسا ہو گیا ہے. میں نے کہا ٹائم لگتا ہے ایڈجسٹمنٹ میں, عورت کو زیادہ ٹائم لگتا ہے, ہو گیا ایڈجسٹ ہو گئی, خیر ہو گئی, اب خیر ہے. تو یہ تھوڑا سا ٹائم گھر میں گزار لیں اور سمجھ لیں کہ یہ سب کے گھروں میں ہوا ہے, کسی گھر میں تھوڑا, کسی کے گھر میں زیادہ. شروع کے 4-5 سالوں میں کھٹک پٹک ہوئی ہے سب کے گھروں میں, اور پھر سب گھر ایڈجسٹ ہو گئے, اور اتنے اچھے ایڈجسٹ ہوئے ہیں. یہ ہم اپنے تجربے بتا رہے ہیں نا آپ کو, زندگی سمجھ جاؤ کچھ باتیں اشاروں میں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد آپ کو فائدہ ہو جائے گا. ورنہ ہر پہلے ہی سال طلاق کا مطالبہ, دوسرے سال ہی گھر سے نکال دیا, اور بعد میں پریشان ہونے سے بہتر ہے 4-5 سال گزار لو, زندگی سکون سے گزرے گی. کیا خوبصورت بات کی صاحب, اللہ برکت دے آپ کو. ویسے یہ پیشنس اس کو برقرار رکھنا بھی بڑا کام ہے. ایسا ہی بعض اوقات جو مجھے ایک بات کا احساس ہوتا ہے سب, کہ جو پرابلم ہے نا, میں ایک چٹکلا سنا دوں, بھول نہ جاؤں. کل ایک صاحب آئے میرے پاس, کل کی بات ہے, کہتے میری 2 شادیاں میں نے کی, ٹھیک ہے, اور اتنے جھگڑے ہیں, مجھے کہیں بیرون ملک بھیج دیں. مجھ سے کیا کرو گے, بیویاں تو دونوں ادھر رہ جائیں گی. کہتا ہے پہلی بیوی کہتی ہے تم دوسری کو زیادہ ٹائم دیتے ہو, دوسری والی کہتی ہے تم پہلی کو ٹائم دیتے ہو, اب دونوں کہتی باہر چلے جاؤ. میں نے کہا پھر کس کو ٹائم دو گے, کہ وہ کہتی اس کو نہ دو, بس تم کسی طرح باہر چلے جاؤ. کمال ہے یار. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ اگلا کہہ رہا ہے کہ مجھے باہر بھیج دے, میری دونوں بیویاں سکھ میں آ جائیں گی. میرے سکھ میں کیسے آئیں گی, پھر تو کچھ بھی ٹائم نہیں دے سکو گے. کہتے نہیں, وہ کہتے تم ادھر جاتے ہو اس لیے بہتر ہے تم باہر چلے جاؤ, میرے پاس بھی نہیں, اس کے پاس بھی نہیں. اب ایسے ایسے بھی ایشوز ہیں لوگوں کے کہ جو بیچارے وطن چھوڑ کر باہر جانے کے لیے تیار ہیں. تو ایسا فیملی والے بھی نہ کریں کہ آپ بھیج دیں گے. ہاں میں تو بھیج دوں گا, مطلب میں بیچتا نہیں اس طرح, وہ تو لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گھر میں یہ نہ کریں جو گھر والے یہ کر رہے ہوتے ہیں نا. مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا, میں یورپ میں تھا یا پتہ نہیں کہا تھا, میں بیان کیا, بیان کے بعد ایک بندہ آیا مجھ سے ملنے, یقین کرے جس کو کہنا رنگ اڑا ہوا, بیچارے کی طبیعت عجیب سی, ینگ تھا حالانکہ, کہتا ہے بہت شوق تھا آپ سے ملنے کا, آپ سے آج زندگی میں پہلی ملاقات کی ہے, لیکن دعا کر دیں کہ اب گھر میں جاؤں تو مجھے جو ہے نا سکون رہے. کیوں؟ میں نے کیا ہو گیا, کہہ رہا مجھے دیر ہو گئی ہے اور میری بیوی نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے. یعنی میں ایک نوجوان کی کیفیت, اس کا ڈر, اس کا خوف, آپ کی وجہ سے میں آج لیٹ جا رہا ہوں لیکن میرا ہوگا کیا مجھے پتا نہیں ہے. میں نے کہا یا اللہ, ایسے بھی گھر ہوتے ہیں کہ جہاں اتنا خوف ہوتا ہے مرد کو اپنے گھر جانے کے لیے. گھر والوں کا تو کام یہ نہیں ہے نا. بہرحال یہ نہ ہونا چاہیے, گھر والوں کی طرف سے بھی سکون ہونا چاہیے اور مرد حضرات کی طرف سے بھی تشدد اور اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات تھوڑی خاموشی اور کمنٹ نہ کرنا, یہ معاملہ جو ہے نا یہ گزار دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. اور بعض اوقات یہ جو ہے نا, آپ دیکھیے نمک ہے نا, نمک پیٹرول ڈالنا ہے اس پہ. بقرہ عید میں سب نے باربیکیو کیا ہوگا نا, تھوڑا تھوڑا اگر آپ مٹی کا تیل ڈالے تو کیسا شعلہ بڑھتا ہے. تو جیسے ہی اس نے کہا آپ نے تھوڑا سا اور کچھ کہہ دیا, اس نے کہا پھر آپ نے اور جملہ پاس کیا, تو وہ آگ جلتی ہی رہے گی. آپ تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ نا, کوئلے ٹھنڈے ہو جائیں گے یار. واہ واہ, ٹھیک ہو جائے گا یار. سبحان اللہ. مرحبا, کال شامل کرتے ہیں جی. کھلے پروگرام اس میں وہ نگرانی شورا کو بھی لایا کرے نا. چلیں جی, مرحبا, میں آپ کی تائید کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں جی. میسج ہے, ان کا کہنا ہے کہ عبدالحبیب بھائی یہ بتائیں کہ کڈز مدنی چینل میں جو اینیمیشن جو ہے وہ آ رہی ہے, تو اس کے اندر آپ کا کیا کردار ہے؟ یہ وہ جو غلام سل کے مدنی پھول وغیرہ آتے ہیں, اس میں ظاہر ہمارا شعبہ ہے اور وہ ماشاءاللہ اس میں کام کر رہا ہے. کردار تو ظاہر ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ہے, اور یہ ضرور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو انہانس کیا جائے, اس کو اور بڑھایا جائے. لیکن یہ بہت مہنگا کام ہے. یہ آلموسٹ 3 لاکھ روپے ہمیں پر منٹ پڑ رہا ہے, اور 10 منٹ کا بھی کلپ لاتے ہیں تو 25-30 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں. تو اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کچھ اسپانسر لائے جائیں. کچھ کمپنیز سے ہماری بات چیت چل رہی ہے کہ وہ ہمارے یہ جو کلپس ہیں اس کو اسپانسر کریں, تاکہ ہم مہینے کا 10 منٹ ہمارا ٹارگیٹ ہے, اس کو ہم 20 منٹ پہ لے جائیں, کیونکہ ڈیمانڈ بہت ہے. ملینز ویوز ہیں. میں یہ چلیں آپ چینل کے توسل سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ پہلے ہماری پالیسی نہیں تھی, مگر اب سوشل میڈیا کے لیے, مدنی چینل کے لیے نہیں, یوٹیوب وغیرہ یا سوشل میڈیا کے لیے ہم کمپنیز کو انکریج کر رہے ہیں کہ اگر کچھ تاجران, کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ ان کلپس پہ اپنی اسپانسرشپ دینا چاہتے ہیں تو کچھ شرائط ہیں ہماری, ہم آپ سے بات کریں گے اور پھر ہم اپنے کلپس پر انشاءاللہ وہ ایڈورٹیزمنٹ لگا دیں گے. آپ کی 25-30-40 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں ہمارا ایک کلپ, تو وہ آپ کی ایڈورٹیزمنٹ ان تک پہنچ جائے گی, آپ کی نیکی کے کام میں تعاون بھی ہو جائے گا, اور ہمارا یہ جو بوجھ ہے کچھ ہلکا ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم اب یہ اینیمیشن پر تو خرچ نہ کریں نا چندے کا پیسہ. اگر ہمیں ڈونیشن مل جاتا ہے, اس طرح وہ مل جاتے ہیں, کیا نام ہے, ڈونر اسپانسر مل جاتے ہیں, تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو الحمدللہ کچھ کمپنی سے رابطہ ہوا ہے اور امید ہے کہ مزید بھی ہوگا انشاءاللہ. صحیح. آپ کو اینیمیشن اسٹوری جو کارٹون ہے اس کا ایک کلپ آئیے دکھاتے ہیں. کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے, سچی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رائکا, کنیز فاطمہ. بابا بابا. وعلیکم السلام بابا. آہستہ آہستہ.
माशाअल्लाह, अरीबा भी आई हुई हैं। जी जी, और बरीरा भी। बाबा सबके लिए चीज लाए हैं। वाओ, तो फिर जल्दी दे, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है। ये एक आपी की और ये एक बरीरा की। जज़ाकल्लाह बाबा। आहिस्ता बेटा, आहिस्ता। दिल तो कर रहा है ये वाला पैकेट भी हम ही ले लेते हैं। नहीं नहीं, आपके बाबा गुस्सा होंगे, बुरी बात है ये। अमानत में हम खयानत नहीं कर सकते। अरे कौन सा कोई देख रहा है? आप ही और बरीरा को तो कुछ पता ही नहीं है, और ना ही बाबा को पता चलेगा कि हमने दिया कि नहीं दिया। लेकिन राइका, कोई देख नहीं रहा तो क्या हुआ, अल्लाह तो यकीनन देख रहा है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, अल्लाह तो यकीनन देख रहा है। देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। क्या लाई हैं? माशा अल्लाह, वाओ। अब जल्दी से उठे और नमाज पढ़ लें। जी आपी। अरीबा ऊपर आ जाएं, हम एक गेम खेलते हैं। आप ही नमाज का बोल कर गई हैं, अब नमाज ना पढ़ लें? अभी तो पढ़ी है। कब? अरे मतलब बोल देंगे पढ़ी है, ये तो झूठ हो जाएगा। अरीबा आपको पता नहीं क्या मसला है, हर बात में मेरे खिलाफ बोलती है। मैं तो हर गलत बात के खिलाफ एक्शन लेती हूँ। अपनी ही मर्जी चलाती है हर काम में। अच्छा ना, आप गुस्सा ना हो, मैं आपके साथ ही हूँ। अच्छा तो फिर हम गेम खेलते हैं। जी तो बताएं क्या गेम है? तो गेम ये है कि आपके हाथ में पेपर और पेंसिल है, आप कुछ भी सोचें और इस पर लिख दें। जी लिख लिया। अब आप अपनी दोस्त की पसंदीदा चीज अपने जहन से सोच कर लिखें। लिख ली। अब मुझे बताएं दोस्त की पसंदीदा चीज क्या लिखी है? दोस्त की पसंदीदा चीज पेंटिंग। अब मैं आपको बताऊं, आपने अपनी पसंदीदा चीज क्या लिखी होगी? जी बताएं। पेंसिल एंड पॉइंटर्स। जी पेंसिल। लेकिन राइका आपको कैसे पता लगा? मुझे सब पता लग जाता है। बताएं तो। फिर भी अरे मैंने तुक्का ही मारा था। नमाज पढ़ लिया आपने? जी जी जी, जी, जी? कब पढ़ी है नमाज? जी अभी अभी। बरीरा से पूछ लें आप। जी जी पढ़ी है। आपको कैसे पता? आप तो मेरे साथ बाहर थी। वो मैं। अच्छा, और वुजू कहाँ किया आपने? मैं तो घर से करके आई थी। और मेरा तो वुजू जो फजर में किया था वो ही था। अच्छा, मतलब कुछ भी आप बोलती जाएंगी और मैं मान लूंगी। अरीबा आप भी इनके साथ मिल गयी। एक झूठ बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं आपको। ये राइका का प्लान था, मैंने कुछ नहीं किया। मैं राइका को समझा भी रही थी, लेकिन राइका ने कहा आप ही कौन सा देख रही हैं? अरीबा आप मुझे ही फंसवा रही हैं। आपने ही किया है तो आप ही को फंसवाऊंगी ना। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, आपको पता है? अल्लाह पाक झूठ पर अपनी लानत फरमाता है। आप ही बस गलती हो गई। राइका अगर मैं नहीं देख रही तो इसका मतलब आप नमाज ही नहीं पढ़ेंगी। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वो अल्लाह आपको देख रहा है जिसको राजी करने के लिए नमाज पढ़नी है। सॉरी आपी, अभी पढ़ लेते हैं। जी आपी सॉरी। प्यारे बच्चों, हमें कभी भी किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही कभी कोई गलत काम करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई देखे या न देखे, अल्लाह तो हमें हर हाल में देख रहा है। माशाल्लाह, कितना प्यारा जो है वो अंदाज भी है, इसमें दिलचस्पी भी है। अल्लाह पाक जो है वो आफियत अता फरमाए। बच्चे मोबाइल जो है वो बहुत यूज़ करते हैं और ये एनिमेशंस देख रहे हैं और या कुछ और जो है वो देख रहे हैं, ये देखते हैं फिर देखते ही जा रहे हैं। इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? अब ये तो ऐसा मसला हो गया है कि हर घर का प्रॉब्लम है और बच्चे मोबाइल छोड़ते ही नहीं हैं और माँ बाप ने मतलब वो कहते हैं ना अपनी जान छुड़ाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया है। नहीं, अब तो ये हाल हो गया है कि खाना खिलाना है तो मोबाइल है, जो भी माँ बाप को कोई काम कराना है तो पहले उनको कुछ ना कुछ चला के उनको देना पड़ेगा, तब वो ये काम करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा। यानी ये हुआ ये है कि अपनी जान छुड़ा ली, लेकिन बच्चे को बहुत छोटी उम्र से इन कामों में लगा दिया। कुछ भी आंखों पर असर आएगा, समाज पे असर आ सकता है, आगे जाके उसके मेंटल लेवल पर इतना ज़्यादा देखना, तो एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की। और बच्चे को वो छुड़वाने के लिए एक्चुअली माँ को टाइम देना पड़ेगा, वालिद को टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको किसी और काम में लगाना पड़ेगा। तो वो टाइम, ये टाइम ज़ाया नहीं होता।
ایکچوئل بچے کے ساتھ آپ کا بتایا ہوا وقت آپ کی انویسٹمنٹ ہے، اس کا انشاءاللہ آپ ثمرہ اس کی جوانی کے بعد اس کے آگے جا کر آپ حاصل کریں گے۔ یقین کریں کچھ بچوں کو دیکھ کر سلمان بھائی رشک آتا ہے کہ یار ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے، ایسی سلجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں، ایسا مزہ آتا ہے ان سے بات کرنے میں، ان کے ساتھ بیٹھنے میں، نظر آتا ہے کہ تربیت ہے۔ اور کچھ بچوں کو دیکھ کر واقعی پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، چیز ہے کہ کیا ہے، مطلب اس کو کدھر سے بات کرے، کون سا جملہ کدھر جا رہا ہے، کیا بھاگ رہا ہے، کیا توڑ رہا ہے۔ تو ایسا نہ کریں، بچہ ہماری دیکھیں نا، آج آپ نے مجھ سے بات کی تو آج بھی تو میں میرے مرحوم والد کی بات کرتا ہوں نا، تو انہوں نے واقعی مجھ پر انویسٹمنٹ کی، لیکن ہم اپنے بچوں پر ٹائم انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بالکل اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا۔ تو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ کچھ اسلام بھائی کو میں دیکھتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں بہت اچھا کر رہے ہو، انکریج بھی کرتا ہوں۔ جب میں دیکھتا ہوں ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا بچہ ان کے ساتھ، وہ اجتماع میں بھی لا رہے ہوتے ہیں، بچہ سو جاتا ہے، مجھے پتا ہے بچہ کا ساتھ ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ہم بچے کو لے کر آئیں گے نا، تھوڑی دیر بعد وہ ہمارے لیے پرابلم بن جائے گا، اس کو نیند آنے لگے گی، اس کو واش روم جانا ہے۔ لیکن یہ کام وہ اس کی فطرت ہے، لیکن آپ جو اس کو اجتماع میں لا رہے ہیں، آپ اس کو اچھی جگہوں پر لے جا رہے ہیں، یہ اس کی بچپن سے گٹی میں داخل ہو رہا ہے کہ یہاں جانا چاہیے، یہ وہ جگہیں جہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے، یہ وہ ٹریننگ ہے۔ آپ بچے کو ٹائم دیں، انویسٹ کریں، یہ وہ ٹائم انویسٹمنٹ ہے جو اچھا کہتے ہیں نا، تم بچے کو بچپن میں اس کے وقت دے دو، وہ تمہیں جوانی اور تمہارے بڑھاپے میں تمہیں وقت دے گا۔ ہم نے بچپن میں اس کو وقت دیا، بعد میں اس کے لیے اس کے پاس بھی ہمارے لیے وقت نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسے بھی یہاں دعاؤں کے بھی کافی سارے میسیجز ہیں، کامیابی کے لیے دعا فرما دے، اللہ کامیاب کرے، رزق کے حوالے سے بھی ہے کہ اس میں بھی دعا فرمائیں۔ کسی کی والدہ کا میسیج بھی میں دیکھ رہا تھا، اللہ کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، رزق حلال میں برکت دے۔ واقعی مہنگائی نے جو ہے نا وہ کافی لوگوں کو بہت بجٹ آؤٹ کر دیا ہے، اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے۔ اس میں بھی میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ ایک لفظ ہے نیسیسری اور ایک لفظ ہے ایسیسری۔ یہ دور نیسیسری کا ہے، ایسیسری کا نہیں ہے، یعنی یہ دور میں آپ اپنی ضروریات پوری کر لیں، سہولیات کو کچھ کٹ ڈاؤن کر دیں۔ جو لوگ سہولیات اور لگژریز کو کم نہیں کر رہے نا، وہ بجٹ میں پرابلم میں آ رہے ہیں۔ آپ ایک لکیر کھینچ دیں کہ ٹھیک ہے مہنگائی آ گئی ہے، تھوڑے حالات صحیح نہیں ہیں، تو آپ ضروریات کی لسٹ پہلے بنائیں اور ضروریات کو فوکس کر لیں۔ اب ہر ہفتے باہر کھانا ضروری نہیں ہے، آپ کو ہر بار تھوڑے دنوں بعد نئے کپڑے سلوانا ضروری نہیں ہے، یعنی جن چیزوں میں گزارا ہو سکتا ہے گھر کے سارے لوگ مل کر کمپرومائز کریں۔ تو نیسیسری کو اگر ہم پکڑ لیں گے تو زندگی انشاءاللہ بہتر گزرے گی، ایسیسری کی طرف تھوڑی توجہ کم کر دیں، اللہ وہ دن لائے گا انشاءاللہ جب چیزیں بہتر ہو جائیں گی تو پھر وہ چیزیں بھی دیکھ لیں گے۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ پروگرام کو جو ہے وہ اختتام کی جانب لے کر کے چلتے ہیں۔ اللہ پاک جو مدنی پھول بیان ہوئے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نہیں باہو، حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول